افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش، ان ممالک کے اکثر و بیشتر علاقوں پر ایک حکومت قائم ہوئی جس کو سلطنت مغلیہ یا مغل سلطنت کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ سیکھو، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ مغلیہ سلطنت کیسے وجود میں آئی اور کیسے کئی بار یہ سلطنت ختم ہونے سے بال بال بچی۔ وہ سلطنت جو کبھی دنیا کی اکانومی کا 1/4 حصے پر مشتمل تھی، کیسے بکھر کر دہلی تک محدود رہ گئی اور آخر کار 1857 میں اختتام پذیر ہوئی۔ جس عرصے میں مغلوں نے ہندوستان پر حکومت کی، اس عرصے کو ہندوستان کا سنہری دور بھی کہا جا سکتا ہے۔ ظہیر الدین محمد، جس کو آج دنیا مغل اعظم یا مغل سلطنت کا بانی مانتی ہے، دراصل منگول تھا ہی نہیں، بلکہ ترکن نسل تھا اور ترکوں کے قبیلے برلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ امیر تیمور کی 5ویں نسل سے تھا، 3 بھائیوں میں سب سے بڑا، اور اس کی ماں کا نام کتلک نگار خانم تھا جو کہ ایک منگول شہزادی تھی۔ وادی فرغانہ میں اس کی والدہ کتلک نگار خانم کو مغل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، کیونکہ وادی فرغانہ میں منگول کی بگڑی ہوئی شکل لفظ مغل تھا، اور یہ شہزادی تاشقند کے چغتائی نسل کے حکمران یونس خان کی بیٹی تھی۔ چونکہ بابر کی ماں کا تعلق اس زمانے کے مغولستان علاقے سے تھا جہاں پر اس کا باپ حکومت کرتا تھا، لہٰذا بابر نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو ہندوستانیوں نے بھی بابر کو مغل یا منگول کہہ کر ہی پکارا، حالانکہ بابر خود کو مغل کہلوانا پسند نہ کرتا تھا۔ ظہیر الدین محمد 1483 عیسوی میں ریاست فرغانہ کے علاقے اندجان میں ایک تیموری شہزادے عمر شیخ دوم کے گھر پیدا ہوا، جو کہ فرغانہ کی ایک چھوٹی سی ریاست کا حاکم تھا۔ فرغانہ موجودہ دور میں ملک ازبکستان میں آتا ہے۔ جب بابر کی پیدائش پر اس کا نانا یونس خان فرغانہ نواسے کے عقیقے میں آیا تو فالج کی بیماری کی وجہ سے وہ نواسے کا مکمل نام ظہیر الدین محمد لے ہی نہ سکا اور محض بابر بول پایا، جس پر کتلک نگار خانم نے بیٹے کو بابر یعنی شیر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، اور تاریخ آج تک ظہیر الدین محمد کو بابر کے نام سے پکارتی ہے، اور ہم بھی تمام ویڈیوز میں بابر ہی کے نام سے پکاریں گے۔ 1495 عیسوی میں شیخ عمر دوئم کے انتقال کے بعد بابر محض 12 سال کی عمر میں ریاست فرغانہ کا حکمران بنا۔ ریاست کا سب سے اہم علاقہ سمرقند تھا، جو ازبکوں نے عمر شیخ کے دور میں ہی سلطنت سے چھین کر الگ کر دیا تھا۔ بابر کو سمرقند واپس حاصل کرنے کا بے حد جنون تھا، اور 1457 سن عیسوی میں سمرقند کو واپس حاصل کرنے کی غرض سے وہ فرغانہ سے روانہ ہوا۔ 7 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد سمرقند شہر کے دروازے جب بابر کے لیے کھولے گئے تو بابر خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا، مگر سمرقند سے مال و اسباب کی لوٹ نہ حاصل ہونے پر اس کے درباری اور لشکر کے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ کر جانے لگے۔ ادھر اس کی ماں اور خاندان والوں نے اس کی غیر موجودگی میں فرغانہ میں ہونے والی بغاوت کے بارے میں لکھ بھیجا، تو بابر 1598 سن عیسوی میں فوج لے کر فرغانہ کی جانب بڑھا، مگر راستے میں معلوم ہوا کہ فرغانہ پر تو قبضہ ہو چکا ہے۔ اس طرح بابر کے ہاتھ سے فرغانہ اور سمرقند دونوں ہی نکل گئے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں بابر 4 سال کبھی تاشقند تو کبھی در بدر مارا مارا پھرتا رہا۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ بابر کے پاس 300 سے کم لوگ اور 2 خیموں کے سوا کچھ نہ تھا۔ حالات سے تنگ آ کر بابر نے خراسان کا رخ کیا اور کابل پہنچ کر اس نے کابل کا محاصرہ کر لیا۔ تھوڑی ہی محنت سے اس نے کابل پر قبضہ بھی کر لیا۔ کابل اس وقت 14 اضلاع پر مشتمل ایک ریاست تھی جو کہ مشرق سے مغرب کو پھیلی ہوئی تھی۔ بابر نے جلد ہی قندھار کو بھی فتح کر کے کابل میں شامل کر لیا۔ بابر کی نظر اولاً تو وسط ایشیا کے ان علاقوں پر تھی جو کبھی اس کے جد امجد امیر تیمور کی وسیع سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے بابر نے شاہ اسماعیل اول، جو کہ صفوی ایران کا پہلا شاہ تھا، اس کو اپنا ہم نوا بنایا اور وسط ایشیا کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے، مگر شیبانیوں کی مضبوط اور طاقتور حکمت عملی کے آگے کامیاب نہ ہو سکا۔ صفویوں سے اس تعلق کا ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ اس کو گن پاؤڈر یعنی توپ خانے اور بندوقوں کی ٹیکنالوجی حاصل ہو گئی۔ وسط ایشیا میں ناکامی کے بعد اس کی نظر ہندوستان پر پڑی، جہاں پر کئی راجوں مہاراجوں کی حکومتیں قائم تھیں۔
دہلی سلطنت ہندوستان کی 8 بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی جس پر ابراہیم لودھی حکومت کر رہا تھا۔ ابراہیم لودھی کے حالات کچھ مناسب نہ تھے۔ اندرونی خاندانی لڑائیوں، شورشوں اور بغاوتوں نے اس کو نہایت کمزور کر رکھا تھا۔ انہی باغیوں میں، جن میں ابراہیم لودھی کے اپنے خاندان کے لوگ شامل تھے، بابر کی توجہ ہندوستان کی طرف مبذول کرائی اور بابر کو ہندوستان حملے کی دعوت دی۔ 1519 سے 1523 تک بابر نے ہندوستان پر 4 حملے کیے اور 1519 میں پہلے حملے میں دریائے چناب کے مغربی طرف کا تمام حصہ فتح کر لیا اور بعد کے حملوں میں لاہور سمیت فلاحی پنجاب کے تمام علاقے اپنی عملداری میں شامل کر لیے۔ 5ویں مرتبہ حملے میں دہلی کا سلطان ابراہیم لودھی خود 1 لاکھ کا لشکر لے کر، جس میں 1000 ہاتھی بھی شامل تھے، بابر کے مقابلے میں آیا۔ بابر کے پاس اس وقت 12000 کا لشکر موجود تھا، مگر ٹیکنالوجیکل برتری بابر کے پاس تھی۔ دونوں فوجیں پانی پت کے مقام پر اکٹھی ہوئیں اور بابر نے اپنی فوج کی ترتیب کچھ یوں دی کہ دائیں جانب کی گھڑ سوار فوج کو پانی پت شہر کے پاس اور بائیں جانب کی گھڑ سوار فوج کے ساتھ ایک خندق کھود کر اس کو محفوظ بنا لیا تاکہ دشمن بائیں جانب سے خالی میدان کا فائدہ اٹھا کر حملہ نہ کر سکے۔ درمیان میں اس نے اپنے گھڑ سوار دستوں کو رکھا۔ فوج میں پہلی قطار میں اس نے پیادہ سپاہیوں کو، جو کہ بندوقچیوں اور تیر اندازوں پر مشتمل تھے، ویگن نما جھکڑوں کے اوپر کھڑا کر دیا، جو کہ زنجیروں سے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ یہ ویگن نما جھکڑے تیر اندازوں اور بندوقچیوں کو وہ اونچائی فراہم کر رہے تھے جس سے ان کا نشانہ دور تک لگ سکتا تھا۔ اس طرح 20 توپوں کو ان ویگن نما جھکڑوں کے درمیان اس طرح رکھا کہ توپیں گولے برساتے ہوئے اپنے ہی سپاہیوں کو نقصان نہ دے سکیں۔ ابراہیم لودھی نے اپنی فوج کی ترتیب کچھ یوں دی کہ پہلی قطار میں ہاتھیوں کو رکھا، جبکہ دوسری قطار میں اپنے گھڑ سوار دستوں کو اور تیسری قطار میں پیدل فوج کو ترتیب دیا، جبکہ سلطان ابراہیم خود 5000 کے محافظ دستے کے ساتھ لشکر کے پچھلے حصے میں موجود تھا۔ جنگ کے آغاز میں ہی ابراہیم لودھی نے تقریباً اپنی تمام فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ تمام فوج، جس کی پہلی قطار میں ہاتھی تھے، چونکہ توپوں اور گولیوں کی گھن گرج سے واقف نہ تھے، ڈر کے واپسی کی طرف بھاگے اور اپنی ہی فوج کو کچلنا شروع کر دیا۔ بابر کی اس زبردست ٹیکنیک نے جنگ کا پاسا مغلوں کے حق میں شروع سے ہی بدلنا شروع کر دیا۔ ابراہیم لودھی بائیں جانب کی گھڑ سوار فوج بابر کی دائیں جانب کی گھڑ سوار فوج کی طرف حملے کے لیے بھیجی، مگر بابر کی فوج کے سینٹر سے فوراً مدد کی وجہ سے حملہ ناکام ہو گیا اور ابراہیم لودھی کی فوج کو واپس دھکیل دیا گیا۔ ہاتھیوں کے بھاگنے کی وجہ سے ابراہیم لودھی کی فوج کی ترتیب اور نظم و ضبط تو پہلے ہی درہم برہم ہو چکا تھا۔ اس کمزوری کا فائدہ بابر نے اس طرح اٹھایا کہ اس نے اپنی دائیں اور بائیں جانب کی گھڑ سوار فوج کو ابراہیم لودھی کے بائیں اور دائیں جانب سے حملے کا حکم دے دیا، جبکہ درمیان میں بابر کے تیر انداز، بندوق بردار فوجی اور توپیں ابراہیم لودھی کی فوج پر قہر تو برسا ہی رہی تھی۔ اپنی شکست کو یقینی دیکھ کر ابراہیم لودھی خود میدان جنگ میں آ کر لڑنے لگا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ابراہیم لودھی کو لڑتا دیکھ کر بابر بھی اپنے محافظ دستوں کے ساتھ میدان جنگ میں ابراہیم لودھی کے دائیں جانب ٹوٹ پڑا اور جلد ہی ابراہیم لودھی کو اس کے 5000 سپاہیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جیسے ہی ابراہیم لودھی کی موت کی خبر دہلی سلطنت کی فوج کو ملی، تمام فوج کا مورال ڈاؤن ہوا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ بابر پانی پت کی پہلی جنگ جیت چکا تھا۔ تقریباً 50-60 ہزار دہلی سلطنت کے سپاہی اس جنگ میں مارے جا چکے تھے۔ بابر 24 اپریل 1524 کو دہلی میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا۔ چند دن دہلی میں گزارنے کے بعد ولی بیگ کو دہلی کا گورنر مقرر کیا
اور خود آگرہ کوچ کر گیا۔ آگرہ کو بابر کی آمد سے پہلے ہی اس کا بیٹا ہمایوں فتح کر چکا تھا، مگر قلعے میں داخل ہونے سے ڈرتا تھا۔ قلعے میں ابراہیم لودھی کی ماں اور اس کے خاندان والے موجود تھے۔ بابر نے ابراہیم لودھی کی ماں کو نہایت عزت و احترام سے آگرہ سے کچھ دور ہی قلعے میں ایک سالانہ خرچ مقرر کر کے ٹھہرا دیا۔ بابر ابراہیم لودھی کی ماں کو بوا کہتا تھا، مگر ابراہیم لودھی کی ماں نے بابر کو زہر کے ذریعے قتل کرنے کی سازش کی تو بابر نے تمام خاندان کو کابل بھجوا دیا۔ آگرہ میں بابر کو کوہ نور ہیرا ملا، جو کہ خاندان بکرماجیت نے ہمایوں کے حوالے کیا۔ ہمایوں نے ہیرا بابر کو تحفتاً پیش کیا، جس کے بارے میں بابر اپنی کتاب تذکرہ بابری میں لکھتا ہے کہ اس کی قیمت دنیا کی آدھی دولت کے برابر ہے۔ بابر نے وہ ہیرا ہمایوں کو واپس کر دیا۔ یہ ہیرا نادر شاہ کے دہلی حملے تک مغلوں کے پاس ہی رہا اور پھر نادر شاہ ایرانی اس کو اپنے ساتھ ایران لے گیا، جس کے بعد یہ ہیرا نادر شاہ سے احمد شاہ درانی اور پھر اس کے بیٹے سے یہ ہیرا رنجیت سنگھ کے پاس آ گیا اور وہاں سے تاج برطانیہ کو گیا، جن کے پاس آج تک یہ ہیرا موجود ہے۔ دہلی اور آگرہ کی فتح کے بعد ہمایوں نے جون پور، جو کہ مشرقی ہندوستان کا بڑا علاقہ تھا، اس کو بھی فتح کر لیا۔ اب بابر کا اگلا معرکہ میواڑ کے راجہ رانا سانگھا سے ہونا تھا۔ راجہ رانا سانگھا میواڑ کا طاقتور راجہ تھا، جس نے دہلی سلطنت، مالوا اور گجرات کو پے در پے کئی جنگوں میں شکست دے کر چتوڑ میں اپنی مضبوط حکومت قائم کر لی تھی۔ بابر کے لیے یہ مستقل خطرہ بنتا جا رہا تھا۔ بابر نے رانا سانگھا کو کیسے قابو کیا، اور وہ لمحہ جب جنگ میں رانا سانگھا بابر کو شکست دینے کے قریب ہی تھا کہ بابر کو اپنی شکست یقینی نظر آئی تو اس نے ایسا کیا کیا کہ ہارتی ہوئی بازی فتح میں تبدیل ہو گئی۔ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے مغل امپائر کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ ریاست میوات کا حکمران حسن خان پانی پت کی جنگ میں گرفتار ہوا اور بہت ہی منت سماجت کر کے بابر سے رہائی حاصل کی، مگر بے وفائی کرتے ہوئے رانا سانگھا سے جا ملا۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ پانی پت کی جنگ سے فرار ہو کر ابراہیم لودھی کا بھائی محمود لودھی بھی 10,000 افغانوں کا ایک لشکر لے کر رانا سانگھا کی فوج میں جا ملا۔ یہ حالات بابر کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہے تھے۔ بابر نے فوراً رد عمل دیتے ہوئے بیانہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ ادھر رانا سانگھا تیزی سے آگرہ کی جانب بڑھا چلا آ رہا تھا۔ راستے میں بیانہ قلعے پر چڑھائی کر دی اور قلعے کا محاصرہ کر لیا اور کچھ ہی دنوں میں قلعے کو فتح بھی کر لیا۔ رانا سانگھا اس وقت وسطی ہندوستان کے چند اہم قلعوں پر قابض تھے، جن میں بیانہ پر اس نے حال ہی میں قبضہ کیا تھا، جبکہ چتوڑ اور رتمبھور کے قلعے بھی اپنی اہمیت کی وجہ سے مشہور تھے، اور یہ تمام قلعے رانا سانگھا کی سلطنت میں شامل تھے۔ بابر 16 فروری 1527 کو آگرہ سے نکلا اور فتح پور سکری میں آ کر اپنی فوج کو از سر نو ترتیب دیا اور جنگ کی تیاریاں مکمل کی۔ بیانہ میں راجپوتوں کی فتح اور ان کی بہادری کی داستانیں سن کر بابر کی فوج میں نہایت مایوسی کی لہر پھیل گئی، مگر بابر ہمت ہارنے والا شخص نہ تھا۔ اس نے اپنی فوج کے سامنے ایک تقریر کی اور شراب جو اس نے کابل سے منگوائی تھی اس کے تمام مٹکے توڑ دیے اور شراب سے توبہ کرنے کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ اگر خدا اس کو رانا سانگھا پر فتح دے دیتا ہے تو اپنی تمام سلطنت میں محصول معاف کر دے گا۔ بابر کی اس تقریر اور اعلانات سے اس کے لشکر کے حوصلے پہلے سے بلند ہو گئے۔ 13 مارچ 1527 کو رانا سانگھا کنواہا میں اپنی لگ بھگ 1 لاکھ کی فوج لے کر آیا، جبکہ بابر کی فوج رانا سانگھا کے مقابلے میں بہت کم تھی، یعنی 1 کے مقابلے میں 5 رانا سانگھا کے سپاہیوں کا مقابلہ تھا۔ بابر نے فوج کی ترتیب بالکل ویسی ہی رکھی جیسے اس نے پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی کے خلاف رکھی تھی۔ رانا سانگھا جو کہ اپنی عددی طاقت کے گھمنڈ میں بابر پر حملہ آور ہوا تھا، چونکہ اس کی فوج بہت سی فوجوں کا مجموعہ تھی جس میں افغان، راجپوت اور میوات کے سپاہی شامل تھے، اس لیے یہ فوج نظم و ضبط کا شکار تھی۔ یہ فوج نہ تھی بلکہ ایک ہجوم تھا۔ ابتدا میں تو راجہ سانگھا نے بابر کو بہت بری طرح شکست دینا شروع کی اور بابر کے سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے،
तो बाबर ने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया और कुरान शरीफ पर अपनी फौज से कसम ली कि वो जंग छोड़कर ना भागेंगे और उसके साथ ही या तो जंग जीतेंगे या उसके साथ ही जंग में मारे जाएंगे, और एक पुरअसर तकरीर की, और यहीं से जंग का पासा पलटना शुरू हो गया। राणा सांगा जंग में निहायत बुरी तरह शिकस्त खा गया और शदीद जख्मी हालत में इसके सिपाही इसको बचा कर ले गए। जिल्लत भरी शिकस्त के बाद राणा सांगा का राजपूत खून बदले के लिए जोश मारता था। राणा सांगा बजात खुद तो बहादुर शख्स था, मगर इसके मुशीरों ने इसको इस काम से रोके रखा और कहा जाता है कि इसके अपने ही लोगों ने इसको 1528 में जहर देकर कत्ल कर दिया, क्योंकि राणा सांगा बाबर से अपनी शिकस्त का हर सूरत बदला लेना चाहता था, जबकि इसके फौज के सरदार और मुशीर मजीद कोई जंग न चाहते थे। इसके बाद मार्का चंदेरी में मदीनी राव को शिकस्त देकर कन्नौज फतह करता हुआ बाबर लखनऊ के करीब पहुंच गया। मार्का घाघरा में अफगानों को आखिरी और फैसला कुन शिकस्त देने के बाद बाबर ने अपना सदर मुकाम यानी दारुल हुकूमत काबुल से दिल्ली तब्दील कर दिया। बिहार के अफगानों ने बाबर को अपना बादशाह तस्लीम किया और इन तमाम मार्कों के बाद बाबर को हिंदुस्तान में चैलेंज करने वाला कोई शख्स मौजूद न था और मुगलों की बलाई हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में रिट कायम हो गई। ऐसा कहा जाता है कि बाबर का बड़ा बेटा हुमायूं शदीद बीमार हो गया। बाबर को अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत थी। इसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह उसके बेटे की जान बख्श दे और इसकी अपनी जान ले ले। कहते हैं कि इसके बाद हुमायूं की सेहत दुरुस्त होती चली गई और बाबर की हालत बिगड़ती चली गई। 26 दिसंबर 1530 में बाबर महज 47 साल की उम्र में दुनियाए फानी से चल बसा। बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं तख्त पर बैठा, मगर बाप की तरह कामयाब ना साबित हो सका। बाबर के इंतकाल के बाद हुमायूं के लिए बादशाहत फूलों की सेज साबित न हुई। 1530 में बाबर के इंतकाल के बाद मुगल एम्पायर लगभग बैंकरप्ट हो चुकी थी और वो मालो दौलत और खजाने जो बाबर और हुमायूं ने हिंदुस्तान हमले के बाद मुख्तलिफ रियासतों से हासिल किए थे, वो तमाम खजाने बाबर ने अपने दरबारियों मुख्तलिफ वॉरलॉर्ड्स में तकसीम कर दिए थे। बाबर जब हिंदुस्तान पर हमले के लिए काबुल से रवाना हुआ था तो इसके पास कोई मुनज़्ज़म तनख्वाहदार फौज न थी, बल्कि इसकी फौज मुख्तलिफ अक़वाम और कबीलों पर मुश्तमिल थी, जिनमें तुर्क, अफगान, उज़्बक, चुगताई, ईरानी और बाद में हिंदुस्तानियों की भी बड़ी तादाद शामिल हो चुकी थी। लिहाजा इन वॉरलॉर्ड्स को खुश रखने के लिए बाबर को मुसलसल इन पर अपने खजाने लुटाने पड़ते थे। इसलिए हुमायूं को एक बैंकरप्ट सल्तनत हाथ लगी थी, जिसको कंट्रोल करना संभालना हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हुमायूं 1508 में पैदा हुआ था और ये बाबर का सबसे बड़ा और चहीता बेटा था। हुमायूं की माँ का नाम महम बेगम था। कामरान मिर्जा, हुंदाल मिर्जा और अस्करी मिर्जा हुमायूं के वो भाई थे जो बादशाहत की ख्वाहिश रखते थे और हुमायूं के लिए सरदर्द बने रहे। बाबर की मौत के वक्त हुमायूं बदख्शां के इलाके पर गवर्नर मुकर्रर था और उसको हिसार फिरोजा की जागीर भी तोहफे में दे दी गई थी, जिससे ये साफ जाहिर हो गया था कि हुमायूं ही बाबर का वली अहद है और उसके बाद मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बनेगा। इसके भाई भी मुख्तलिफ इलाकों पर गवर्नरी कर रहे थे, जिनमें कामरान मिर्जा जो काबिल जिक्र है काबुल और कंधार पर गवर्नरी के फराइज सर अंजाम दे रहा था। बाबर की मौत के बाद हुमायूं बादशाह बन गया तो किसी बीमारी की वजह से कामरान मिर्जा की तबीयत निहायत बिगड़ गई कि इसमें चलने फिरने की और बोलने की भी ताकत न बची, जिस पर इसको तबीबों ने बताया कि इसको जहर दिया गया है और ये सब बादशाह हुमायूं की इमा पर हुआ है। हुमायूं को जब इस साजिश का इल्म हुआ तो इसने अपने सुतेले भाई को अपनी बेगुनाही का हद दर्जा यकीन दिलाया, मगर कामरान मिर्जा का दिल हुमायूं के लिए तमाम उम्र साफ न हो सका और ये रंजिश की इब्तदा का खात्मा आगे चलकर दोनों भाइयों में खूनी जंगों के बाद बिल आखिर कामरान मिर्जा की मौत पर ही हो सका। हुमायूं ने जब हुकूमत संभाली तो ऐसे दो मुखालिफ थे जिन्होंने हुमायूं को शुरू दिन से ही परेशान किए रखा। इसमें गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह और बिहार का शेर खान, जिसने बाद शेर शाह सूरी के नाम से सूरी एम्पायर की बुनियाद भी रखी थी, बाबर की मौत के बाद हुमायूं के खिलाफ बगावत करते हुए मैदान अमल में आ गया। हुमायूं ने गुजरात के बहादुर शाह को, जो पुर्तगालियों की मदद से मुगलों पर हमले करने की तैयारी कर रहा था, खुद आगे बढ़कर हमला कर दिया और उसको शिकस्त देकर मंडू और चमानर के किलों पर कब्जा कर लिया। मगर दूसरी तरफ इसका अपना ही भाई कामरान मिर्जा दुश्मनी करते हुए
لاہور پر حملہ کرنے چلا آیا۔ ہمایوں نے اس کو قندھار، کابل اور اس کے بعد لاہور کا بھی گورنر بنا دیا تاکہ وہ اپنے بھائی کو رام کر سکے۔ ہمایوں اپنے بھائیوں سے ہرگز جنگ نہ چاہتا تھا۔ ہمایوں کی بطور حکمران سب سے بڑی خامی ہی اس کا رحم دل ہونا تھا، جس کا فائدہ اس کے بھائی، اس کی فوج کے آفیسر اور مختلف علاقوں کے گورنر، اس کے صوبے دار اٹھا رہے تھے۔ ہمایوں کا دوسرا مخالف شیر خان، جو کہ اس کے باپ بابر بادشاہ کا ملازم تھا، اس کی موت کے بعد بغاوت کرتے ہوئے بہار میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، اور ادھر کامران مرزا کی بغاوت کو ٹالنے کے بعد ہمایوں شیر خان کی طرف متوجہ ہوا، جو بہار سے نکل کے لکھنؤ کے قریب ڈیرے ڈالے بیٹھا تھا۔ ہمایوں آگرہ سے روانہ ہوا اور قنوج آ کر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ کچھ دنوں بعد کشتیوں کا ایک پل بنا کر دریائے گنگا کے پار اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ ہمایوں نے شیر خان سے صلح کی اور اس کو مغلیہ سلطنت کی طرف سے بہار اور بنگال کا گورنر بنانے کی پیشکش کی، جس کو بظاہر شیر خان نے قبول کر لیا، مگر صلح کی شرائط طے ہو جانے کے بعد شیر خان نے اپنا لشکر واپس لے جانے کا دکھاوا کیا، اور ہمایوں جو صلح کے بعد اطمینان سے جشن منانے میں مصروف تھا، اچانک شیر خان اور اس کے لشکر نے ہمایوں کے لشکر پر صبح و سویرے حملہ کر دیا، جب ہمایوں کا زیادہ تر لشکر سو رہا تھا۔ اس اچانک حملے سے مغل لشکر کے قدم اکھڑ گئے اور ہمایوں بمشکل اپنے بھائیوں سمیت، جس میں عسکری مرزا شامل تھا، جان بچا کر بھاگ سکا۔ اس مارکے کو جنگ چونسا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمایوں جان بچا کر آگرہ تو آ گیا، مگر شیر خان نے ہمایوں کا پیچھا نہ چھوڑا اور آگرہ کا محاصرہ کر لیا۔ ہمایوں نے آگرہ اور دہلی کو خیر آباد کہا اور لاہور کا رخ کیا۔ لاہور میں ہمایوں سمیت چاروں بھائی اکٹھے ہوئے اور شیر خان کے خلاف جنگ کی پلاننگ کرنے لگے۔ ہمایوں نے شیر خان کو صلح کی غرض سے اپنا قاصد بھیجا کہ میں تمہیں ہندوستان کی سرزمین حوالے کرتا ہوں اور تم سر ہند کو اب ہمارے درمیان سرحدی لکیر سمجھو، مگر شیر خان نے ہمایوں کو جواب بھیجا کہ میں تمہارے لیے کابل کی سرزمین کو چھوڑا ہے، لہٰذا تم کابل چلے جاؤ۔ کامران مرزا، جو پنجاب اور کابل کے علاقوں پر گورنر تھا، وہ اپنے بھائی کو اب یہ علاقے حوالے نہ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے شیر خان کو خط بھیجا کہ وہ شیر خان کی حمایت کرے گا اگر وہ پنجاب کے علاقوں سے دستبردار ہو جائے، مگر شیر خان نے کامران مرزا کی بات پر کان نہ دھرے اور اس کی پیشکش کو انکار کر دیا۔ ادھر ہمایوں کو جب بھائی کی غداری کا علم ہوا تو اس کو سزا دینے کے بجائے خود ملتان کوچ کر گیا اور پھر وہاں سے عمر کوٹ کے راجا کے پاس چلا گیا۔ عمر کوٹ میں ہمایوں کے ہاں اس کے بیٹے اکبر کی پیدائش ہوئی۔ عمر کوٹ سے ہمایوں کا اگلا ٹھکانہ صفوی ایران تھا، جہاں اب شاہ طہماسپ حکمران تھا۔ شاہ طہماسپ سے 1544 میں ملاقات کے بعد شاہ ایران نے ہمایوں کو اپنی پوری مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا اور 30,000 کا لشکر جرار ہمایوں کی مدد کے لیے ساتھ روانہ کیا۔ ہمایوں نے سب سے پہلے قندھار پہ حملہ کیا اور پھر اپنے ہی بھائی عسکری مرزا کو قندھار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ عسکری مرزا قندھار چھوڑ کر عراق فرار ہو گیا۔ اس کے بعد 1554 میں کابل میں کامران مرزا کو شکست دی۔ کامران مرزا کابل سے فرار ہو کر غزنی چلا گیا اور بار بار غزنی سے کابل پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ بار بار کے حملوں سے تنگ آ کر ہمایوں نے بھائی کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی سلائی پھروا کر اس کو اندھا کر دیا تاکہ وہ بار بار کے حملوں سے بچ سکے، اور اس کے بعد کامران مرزا کو حج کے لیے بھیج دیا اور دوران حج ہی کامران مرزا انتقال کر گیا، اور اس طرح دونوں بھائیوں کی دشمنی کا اختتام ہوا۔ 1554 میں ہمایوں ہندوستان پر حملے کے لیے دوبارہ کابل سے روانہ ہوا۔ اس کے پاس اس وقت بمشکل 15,000 کا لشکر موجود تھا۔ 22 فروری 1555 تک ہمایوں تمام پنجاب پر دوبارہ سے قابض ہو چکا تھا۔ ہمایوں کی اس پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے سکندر شاہ سوری اپنی فوج کو لے کر روانہ ہوا، جو کہ کم و بیش 80,000 گھڑ سواروں، پیادہ سپاہیوں، کئی ہاتھیوں اور توپوں پر مشتمل تھی۔ 18 جون 1555 کو سر ہند میں ہمایوں اور سکندر سوری آمنے سامنے آئے اور خون ریز جنگ کے بعد مغلوں کو فتح حاصل ہوئی۔ سکندر شاہ سوری میدان جنگ سے فرار ہو کر شوالک کی پہاڑیوں پر چلا گیا۔ اس جنگ میں ہمایوں کے بڑے بیٹے اکبر نے بھی حصہ لیا اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ ہمایوں کی ان فتوحات میں اس کے ایک جنرل بہرام خان کا بہت بڑا کردار تھا۔ بہرام خان نے پہلے ہمایوں اور پھر بعد میں اکبر کی حکومت کو بچانے اور چلانے میں بہت مدد کی، جس کا مکمل ذکر ہم آنے والی مغل امپائر کی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ 23 جولائی 1555 کو ہمایوں 23 سال بعد دوبارہ دہلی کے تخت پر جا بیٹھا۔ یہ 23 سال ہمایوں نے در بدر کی ٹھوکریں کھا کر اور اپنے ہی بھائیوں کی بغاوت اور جلا وطن ہو کے گزارے۔ ہمایوں دہلی کے تخت پر تو بیٹھ گیا، مگر یہ بادشاہت اس کو راس نہ آ سکی، اور 24 جنوری 1556 کو
हुमायूं अपनी लाइब्रेरी, जिसका नाम उसने शेर मंडल रखा था, उसकी संगे मरमर की सीढ़ियों से फिसल कर सर के बल गिर पड़ा और 3 दिन बाद ही 27 जनवरी को जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गया। मौत के वक्त हुमायूं की उम्र 48 साल थी और उसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा जलावतनी में गुजारा। हुमायूं का मकबरा आज भी दिल्ली में मौजूद है, जो उसके बेटे अकबर ने उसके लिए बनवाया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा बादशाह बना। जलावतनी के दौर में जब हुमायूं दरबदर की ठोकरें खाता फिर रहा था तो उमरकोट में राजपूत राजा राणा प्रसाद के यहाँ पनाह गुज़ीर हुआ और वहीं 25 अक्टूबर 1542 को इसके बड़े बेटे अकबर की पैदाइश हुई, जिस पर हुमायूं खुशी से फूला न समाता था, मगर इसके माशी हालात बेहद खराब थे। इन्हीं हालात में इसने जश्न मनाने की गर्ज से एक खैमा लगाकर इसमें तकरीब का एहतमाम किया और एक तश्त में मुश्क के दाने रख के तोहफतन अपने उमरा को पेश किए। अकबर का बचपन भी हुमायूं के बुरे हालात की जद में रहा। उमरकोट में कयाम के दौरान अस्करी मिर्जा ने उमरकोट पर हमला कर दिया और हुमायूं को जल्दबाजी में वहां से भागना पड़ा, तो जल्दी में हुमायूं अकबर को साथ ले जाना भूल गया। अपनी जान बचाने की गर्ज से उमरकोट के हाकिम राणा प्रसाद ने अकबर को अस्करी मिर्जा के हवाले कर दिया, जिसने इसे देखभाल के लिए अपनी बीवी सुल्ताना बेगम के हवाले किया और बाद अज़ा अकबर को उसकी फूफी के पास काबुल भिजवा दिया गया। खानदानी हालात और मुगल सिविल वार जारी रहने की वजह से हुमायूं ने अकबर की तालीम का कोई खास इंतजाम न किया, मगर जब अकबर की तालीम पर तवज्जो दी जाने लगी तो इसका रुझान तालीम के बजाय कबूतरबाजी, शमशीर जनी, शहद सवारी और शिकारी कुत्ते पालने पर मरकूज हो चुका था। अकबर इस हद तक तालीम से नाबलद था कि इसको हरूफ अबजद तक याद न थे, मगर इसके बावजूद बला का ज़हीन था। मिर्जा हुंदाल की वफात के बाद जब इसे गवर्नर बना दिया गया गजनी का, तो उस वक्त अकबर की उम्र महज 9 साल थी और 1555 में हुमायूं ने जब सिकंदर शाह सूरी को शिकस्त देकर दिल्ली के तख्त को वापस हासिल किया तो इस फतह का सहरा अकबर के भी सर पर रखा गया। 1556 में 14 साल की उम्र में इसकी शादी हुंदाल मिर्जा की बेटी रुकैया बेगम से कर दी गई। ये शादी की तकरीब धूमधाम से जलंधर में की गई। हुमायूं 1556 में अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने की वजह से जब फौत हुआ तो उस वक्त अकबर अपने अतालिक बैरम खान के हमरा पंजाब में सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ बरसरे पैकार था और हुमायूं की मौत की खबर अकबर को कला नूर के मकाम पर अली कुली खान ने दी। बैरम खान ने दिल्ली के गवर्नर तुर्दी खान के साथ मिलकर हुमायूं की मौत की खबर को तकरीबन 17 दिन तक आम आवाम से छुपाए रखा कि एक शख्स मुल्ला बेगसी, जिसकी शक्ल सूरत बादशाह हुमायूं से मिलती जुलती थी, को रोजाना महल की बालकनी में चहलकदमी के लिए भेज दिया जाता था ताकि अवाम को ऐसे मालूम हो कि बादशाह रियाया को अपना दीदार करवा रहा है। और ऐसा इसलिए किया गया कि हिंदुस्तान में यह रिवायत थी कि जब भी किसी बादशाह या राजा की मौत हुआ करती थी तो अवाम शहर में फसाद बर्पा करके लूट मार शुरू कर देती थी। इसी फसाद को कंट्रोल करने के लिए बैरम खान ने ये तरकीब की थी। बहरहाल बैरम खान ने जैसे कैसे अकबर को आगरा ले जाकर रस्म ताजपोशी अदा कर दी और इस तरह सल्तनत में बगावत और फसाद का अंदेशा टल गया। अकबर मुगल सल्तनत का नया हुक्मरान बन गया और बैरम खान ने बतौर अकबर के अतालिक सल्तनत के मामलात संभालने शुरू कर दिए। जब अकबर तख्त पर बैठा तो इसकी उम्र सिर्फ 13 साल और कुछ माह थी। हुमायूं की मौत की खबर मिलते ही आदिल शाह सूरी के वजीर हीमू बकाल, जो कि हिंदू वजीर था, इसने इसे सूरी सल्तनत के लिए वजूद नौ समझा और ग्वालियर पर हमला करके इसको फतह कर लिया, जो कि मुगल सल्तनत का हिस्सा था। फिर आगरा और दिल्ली की तरफ चल पड़ा। पहले आगरा की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते आगरा पर काबिज हो गया। फिर दिल्ली का रुख किया, जिस पर तुर्दी बेग गवर्नरी कर रहा था। तुर्दी बेग तुर्कजा मुगल था और अकबर के करीबी मसाहिबों में से था, मगर हीमू बकाल का मुकाबला न कर सका और कम फौज की वजह से टैक्टिकल रिट्रीट लेकर अकबर की तरफ चला गया। तुर्दी बेग पसपा होते हुए सरहिंद तक जा पहुंचा और हीमू दिल्ली में दाखिल हो गया। दिल्ली पर काबिज होकर हीमू ने विक्रमादित्य का लक़ब इख्तियार किया
اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے نام کا سکہ بھی جاری کیا تھا، مگر تاریخی طور پر اس کا ثبوت اب تک نہ مل سکا ہے۔ اکبر کو دہلی اور آگرہ پر قبضے کی خبر جلندھر کے قریب ملی تو تمام عمرا نے اس کو مشورہ دیا کہ ہیمو کے پاس ایک عظیم الشان فوج ہے جس کے باعث اس کا مقابلہ کرنا بے حد مشکل ہے، لہٰذا اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ مگر ان سب پر بیرم خان کی آواز حاوی آ گئی جو ہیمو بکال کا مقابلہ کرنے پر رضامند تھا، اور اس نے اکبر کو بھی ہیمو کے مقابلے کے لیے منا لیا۔ تردی بیگ سرہند پر اکبر سے آ ملا، مگر تردی خان کے شکست خوردہ لشکر کو دیکھ کر اکبر کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس موقع پر بیرم خان نے اپنے سیاسی فائدے اور فوج کے مرال کو بڑھانے کے لیے بطور سزا تردی خان کو سولی پر چڑھا دیا، جس سے مغل فوجیوں کی زبانیں بند ہو گئیں اور اس نے تمام فوج کو لڑائی کے لیے رضامند کر لیا۔ کچھ تاریخی مورخین جیسے کہ وی اے اسمتھ اور فرشتہ بیرم خان کے اس عمل کی حمایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ سزا بے قاعدہ ضرور تھی، مگر جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے بے حد ضروری تھی، کیونکہ اگر تردی خان کو سزا نہ دی جاتی تو شاید اکبر اپنی جان اور سلطنت سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ مگر مالیسن اسمتھ اور ایشوری پرساد کے مطابق تردی خان کا قتل بیرم خان کی سفاکی اور سنگ دلی کا مظہر تھا، کیونکہ جنگی چالوں کو غلطی تو قرار دیا جا سکتا ہے مگر اس کو جرم قرار دے کر سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح تزک جہانگیری میں بادشاہ جہانگیر اس قتل کو ایک سیاسی اور مذہبی قتل قرار دیتا ہے اور لکھتا ہے کہ بیرم خان اور تردی خان کے درمیان روایتی شیعہ سنی دشمنی تھی، کیونکہ بیرم خان عقیدتاً شیعہ اور تردی خان سنی مسلک کا تھا، لہٰذا اس نے موقع پا کر اپنے سیاسی اور مذہبی مخالف کو ٹھکانے لگا دیا۔ دہلی اور آگرہ میں حاصل کی گئی فتوحات کے بعد ہیمو کے حوصلے بے حد بڑھ گئے۔ ہیمو نے فتح مندی سے سرشار ہو کر اپنے توپ خانے کا ایک دستہ اکبر کی طرف روانہ کر دیا، اور ادھر بیرم خان نے علی کلی خان کو مغل فوج کا ہر اول دستہ دے کر ہیمو بکال کے بھیجے گئے توپ خانے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ جھڑپ کے بعد علی کلی نے ہیمو کے بھیجے گئے توپ خانے پر قبضہ کر لیا اور توپ خانے سمیت اکبر سے آ ملا۔ اکبر نے بیرم خان کے کہنے پر ہیمو کے مقابلے کے لیے فوج کو لیا اور پانی پت کے مقام پر جا پہنچا۔ اکبر کی پیش قدمی پر ہیمو بھی اپنا لشکر لے کر پانی پت کے مقام پر آ گیا۔ 1556 کو پانی پت کے تاریخی مقام پر، جہاں کبھی اکبر کے دادا بادشاہ بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی میں سلطنت قائم کی تھی، جس کا ذکر ہم سیزن 1 میں کر چکے ہیں، آج پھر اسی میدان میں ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا، جہاں ایک طرف سوری خاندان کا ایک جرنیل ہیمو تھا جبکہ دوسری طرف مغلیہ سلطنت کا بادشاہ اکبر تھا۔ مغلیہ فوج یا مغل فوج کی تعداد 24,000 کے لگ بھگ تھی۔ لڑائی کا آغاز ہوا تو ہیمو کا پلڑا زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے بھاری تھا۔ ہیمو کے حملوں سے مغل فوج کے دائیں اور بائیں جانب کے فوجی دستوں کو شدید نقصان ہوا۔ ہیمو نے 1500 ہاتھیوں سے مغل فوج کے سینٹر پر حملہ کیا۔ مغل فوج نے بھی خوب مقابلہ کیا، مگر ہیمو کا پلڑا بھاری تھا اور لڑائی فیصلہ کن مراحل میں تھی۔ ہیمو کی فتح قریب ہی تھی کہ اچانک ایک تیر ہیمو کی آنکھ میں جا لگا اور آنکھ سے آر پار ہو گیا اور اس کی نوک ہیمو کے سر کے پیچھے جا نکلی۔ ہیمو بے ہوش ہو کر اپنے ہاتھی پر گر پڑا۔ افغان لشکر کو لگا کہ ان کا سردار مارا گیا۔ ہیمو کی موت کی خبر پھیلنے کی دیر تھی کہ اس کی فوج کے سپاہیوں کا جدھر کو منہ آیا بھاگ کھڑے ہوئے، مگر ہیمو زندہ تھا اور کچھ دیر بعد ہوش میں آنے پر اٹھا اور اپنے ہی ہاتھوں سے آنکھ میں گھسے تیر کو نکالا اور اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لڑنے لگا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہیمو کے ہاتھی بان نے ہیمو کو بچا کر لے جانے کی بے حد کوشش کی جو ناکام رہی۔ ہیمو کو گرفتار کر کے اکبر کے سامنے پیش کیا گیا تو بیرم خان نے اس کا قتل کر دیا اور اس کا سر کابل بھجوا دیا گیا اور لاش کو سولی پر لٹکا دیا گیا تاکہ لوگ مغلوں کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکیں، اور اس طرح پانی پت کی دوسری جنگ بھی مغلوں نے جیت لی اور اکبر دوبارہ دہلی اور آگرہ کے تخت پر آ بیٹھا۔ 1557 میں سکندر سوری کو مکمل شکست ہونے کے بعد جب سوری سلطنت کا سورج غروب ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو اکبر کے پاس چھوڑ جانے کی شرط پر مغلوں کی طرف سے بنگال کی گورنری حاصل کی اور آخرکار سکندر سوری بھی 1559 میں انتقال کر گیا۔ کیسے بیرم خان جو کہ اکبر کا محسن تھا اس کے مخالف بن گیا اور کس طرح بیرم خان کی زندگی کا سورج غروب ہوا۔ رانا پرتاپ سنگھ جو راجپوتوں کا راجہ بنا اور اکبر کے مقابلے میں آیا تو اکبر نے اس کے مقابلے پر خود آنے کے بجائے کس کو بھیجا؟ ہلدی گھاٹی کی لڑائی میں فتح کس کو حاصل ہوئی؟ اکبر کے 9 رتن کون تھے؟
اور کیوں اکبر نے دین الہی کے نام سے نیا مذہب ایجاد کیا، یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تاریخ سیکھو۔ بیرم خان کی شادی اکبر کی پھوپھی زاد بہن سلیمہ بیگم سے ہوئی تھی، اور بیرم خان نے اکبر کی کم عمری کی وجہ سے 1556 سے 1560 تک اکبر کے نام پر بادشاہت کی۔ اس دوران اکبر اور بیرم خان میں رفتہ رفتہ دوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ اکبر نے اپنے پرانے محسن کو تمام عہدوں سے ہٹا کر حج پر جانے کا مشورہ دے دیا، جس پر بیرم خان نے اکبر کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ مگر جنگ میں شکست کھانے کے بعد جب اس کو گرفتار کر کے دوبارہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اکبر سے معافی تلافی کی درخواست کرنے لگا۔ اس واقعے کو مورخ فرشتہ اس طرح لکھتا ہے کہ جب بیرم خان شاہی خیمے میں داخل ہوا تو اس نے اپنی پگڑی کو اپنی گردن کے گرد لپیٹا ہوا تھا اور تیزی سے چلتا ہوا، آگے بڑھتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا اپنے آپ کو تخت کے سامنے ایک کونے میں گرا لیا۔ اکبر نے اپنے سابقہ اتالیق اور محسن کی اس حالت کو دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے اٹھا کر اپنے دائیں جانب اس کی سابقہ جگہ تمام امراء سے بلند مقام پر بٹھایا اور ایک انتہائی خوبصورت لباس لایا گیا، اور اکبر نے اپنے شکست خوردہ سابقہ وزیر اور جنرل سے اس طرح خطاب کیا: اگر بیرم خان اپنی عسکری زندگی سے پیار کرتا ہے تو کلپی اور چندری کی حکومتیں اس کی خواہش کے مطابق میدان پیش کرتی ہیں، اور اگر وہ دوبارہ دربار میں رہنا پسند کرتا ہے تو ہمارے خاندان کا مربی ہماری حمایت کم نہیں پائے گا، لیکن اگر سکھدوش ہو کر مکہ مکرمہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اسے جانے دیا جائے گا، جہاں اس کی شایان شان حفاظت میسر آئے گی۔ اکبر کی ان تمام پیشکش میں بیرم خان نے مکہ مکرمہ جانے کا فیصلہ کیا، مگر گجرات کے رستے میں افغان مبارک خان موہانی نے اسے قتل کر دیا، جس کے باپ کو بیرم خان نے ماچھی واڑہ کی لڑائی میں قتل کیا تھا۔ بیرم خان کی بیوہ کو اکبر نے اپنے عقد میں لے لیا۔ اس کے بعد اکبر نے اپنی سلطنت سے چن چن کر جو قابل لوگ تھے اپنے دربار میں جگہ دی، جن میں کئی ہندو بھی شامل تھے۔ اکبر نے جاگیرداری نظام کو اپنی سالمیت کے لیے، سلطنت کی حکومت کی سالمیت کے لیے خطرہ جانا اور اس کو تبدیل کر کے منصب داری کا نظام متعارف کرایا، جس کے مطابق قابل اور با اعتماد لوگوں کو منصب عطا کیے گئے، جنہوں نے آگے چل کر اکبر کی سلطنت کو وسعت دینے میں بہت مدد دی، جن میں بیربل، ٹوڈرمل، راجے بھگوان داس اور اس کے بیٹے مان سنگھ قابل ذکر ہیں۔ بیربل کے قصے اکبر کے ساتھ تو مشہور اور زبان زد عام ہیں۔ بیربل اکبر کا خاص وزیر تھا جس کا اصل نام مہیش داس تھا اور برہمن گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جس کو بیربل کا خطاب اکبر نے اس لیے دیا تھا کیونکہ بیربل حاضر جواب تھا، اور لفظ بیربل کا مطلب بھی حاضر جواب ہے۔ بیربل واحد ہندو تھا جس نے دین الہی کو اختیار کیا۔ ابو الفضل جس نے اکبر کے کہنے پر اکبر نامہ لکھا، وہ بھی اس کا وزیر تھا جسے جہانگیر نے بعد میں قتل کروا دیا تھا۔ یہ تمام احباب اکبر کے 9 رتن میں سے تھے جو کہ اکبر کے بہت ہی قریبی مصاحب سمجھے جاتے تھے۔ 1601 تک اکبر ہندوستان میں اپنی سلطنت کو مزید وسعت دینے میں لگا رہا۔ اکبر جان چکا تھا کہ اگر اس کی حکومت کو سب سے بڑا خطرہ ہندوستان میں ہے تو وہ راجپوتوں سے ہے، لہٰذا اس نے ہندو راجوں کو اپنا اطاعت گزار بنانا شروع کیا اور راجپوت راجاؤں سے تعلقات استوار کرنے کی غرض سے ان میں شادیاں کی۔ 1562 میں ہندو راجہ بہار مل نے اکبر کی اطاعت قبول کی اور اپنی بیٹی کا رشتہ اکبر سے طے کر دیا، جس کو تاریخ میں 14 بائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اکبر نے 1570 میں مارواڑ کی شہزادی سے بھی شادی کی۔ اکبر نے اپنی سیاسی حکمت عملی سے کہیں تو راجپوتوں کو جنگوں میں شکست دی اور کہیں ان میں شادیاں کر کے سیاسی طور پر ان کو اپنا حلیف بنا لیا، جس سے راجپوتوں کی قوت کو کافی حد تک کمزور کر دیا۔ ان شادیوں سے اس کے مذہبی خیالات میں بھی بہت تبدیلی آئی۔ اس کو حصول تعلیم میں ہمیشہ سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، اسی وجہ سے اپنے بچپن کے دنوں میں اس کو کوئی مذہب سے خاص وابستگی بھی میسر نہ آ سکی، مگر اکبر کو مسلمان بزرگوں کے ساتھ دلی عقیدت تھی۔ اسی لگاؤ کی وجہ سے اکبر نے فتح پور سکری میں عبادت خانہ کے نام سے ایک عمارت تعمیر کروائی، جہاں نماز جمعہ کے بعد وہ علماء اور مشائخ کے ساتھ بیٹھتا تھا اور مذہبی مسائل پر گفتگو کرتا تھا۔ ان محافل میں ہونے والی علمی بحثوں کی وجہ سے اکبر مذہب سے بدظن ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مختلف مذاہب کے علماء کو بحث اور مباحثے کے لیے دعوت نامے بھیجے، جن میں ہندو، عیسائی، پارسی، جین اور مسلمانوں سمیت تمام مذاہب کے علماء کو بڑی توجہ سے سنا، پر اس کا دل مطمئن نہ ہو سکا۔
پھر اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ہر دین میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے، اور کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو کہ اگر تمام مذاہب کی اچھی باتوں کو ملا کر ایک نیا دین بنا دیا جائے۔ اس کے لیے اس نے 1579 میں فتح پور سکری میں امام مسجد کو برطرف کر دیا اور خود ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور ایک قانون بنایا جس پر تمام علماء سے رضامندی یا بنا رضامندی کے دستخط کروائے، جس کے مطابق تمام مذہبی امور میں بادشاہ کا اختیار فیصلہ کن ہوگا۔ اس کے بعد 1582 میں اس نے دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب سلطنت میں نافذ کر دیا، مگر اس کی موت کے فوراً بعد ہی دین الہی کا خاتمہ ہو گیا۔ اکبر ہندوستان کے بہت سے راجاؤں میں شادیاں کر کے ان کو اپنا حلیف تو بنا چکا تھا، مگر کچھ راجپوت راجا اکبر اور مغلوں سے شدید نفرت کرتے تھے، جن میں راجا میواڑ ادے سنگھ جو کہ راجا سنگھا کا چوتھا بیٹا تھا، اکبر سے نہ تو تعلق جوڑنے پر راضی تھا اور نہ ہی اکبر کی اطاعت قبول کرتا تھا۔ وہ راجا بہاری مل کو بھی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا تھا، کیونکہ اس نے اکبر سے اپنی بیٹی کی شادی کر کے راجپوتوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ در حقیقت اکبر نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر اس نے راجا چتوڑ کو اپنا مطیع کر لیا تو باقی ماندہ راجپوت راجے بھی اس کی اطاعت قبول کر لیں گے، اور پھر دیکھیے کہ ہوا بھی بالکل ویسے ہی کہ جب راجا ادھے کو شکست ہوئی اور اکبر نے چتوڑ فتح کر لیا تو باقی ماندہ راجاؤں نے بھی اکبر کی اطاعت قبول کر لی۔ 1568 میں راجا ادے کو شکست ہوئی اور چتوڑ کو مغل سلطنت کا حصہ بنا لیا گیا۔ 1569 میں رتنبور پہ حملہ کیا اور اسی سال کلنجر کو بھی تسخیر کر لیا۔ 1572 میں راجا ادے سنگھ کی موت کے بعد جب اس کا بیٹا رانا پرتاپ سنگھ اس کی جگہ راجپوتوں کا نیا راجا بنا تو اکبر نے اس کو مان سنگھ کے ذریعے اپنا باج گزار بننے کی پیشکش کی، مگر اس نے انکار کر دیا، بلکہ کچھ مورخ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ رانا پرتاپ نے مان سنگھ کو مغلوں کی حمایت کرنے اور ان میں شادی کر کے راجپوتوں کے نام کو خراب کرنے پر بے حد ملامت کیا۔ خیر بات جو بھی تھی، مگر رانا پرتاپ کے انکار کے بعد اب جنگ ناگزیر تھی۔ 1576 میں میواڑ کے راجا رانا پرتاپ ایک بڑے لشکر کے ساتھ اکبر کے مقابلے میں آیا اور ہلدی گھاٹی کے مقام پر رانا پرتاپ اور مغلوں کی جنگ ہوئی، جس کو مان سنگھ کمانڈ کر رہا تھا۔ رانا پرتاپ اپنے دادا رانا سنگھا کی طرح ایک بہادر راجپوت راجا تھا، مگر اپنوں کی غداری کی وجہ سے رانا پرتاپ کو بھی شکست ہوئی اور وہ شدید زخمی حالت میں پہاڑوں میں جا چھپا۔ رانا پرتاپ نے اس شکست کے کچھ عرصے بعد ہی مغلوں پر دوبارہ حملے شروع کر دیے اور چتوڑ، اجمیر اور منڈل گڑھ کے علاقوں کے علاوہ تقریباً باقی تمام علاقے مغلوں سے واپس چھین لیے۔ 1572 اور 73 کے دوران اکبر نے گجرات پر بھی کئی حملے کیے اور 1584 تک تمام گجرات تقریباً مغل قبضے میں آ چکا تھا۔ 1581 میں اکبر کے ستیلے بھائی حکیم مرزا نے کابل میں بغاوت کی اور ہندوستان میں بھی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، مگر بابر نے اس کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کابل کی حکومت بھی دوبارہ اس کو واپس سونپ دی۔ اکبر اپنے بھائی حکیم مرزا کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ وہ اس کے باپ یعنی ہمایوں کی نشانی ہے، اس لیے بیٹا تو واپس مل سکتا ہے مگر وہ دوسرا بھائی کہاں سے لے کر آئے گا۔ اس کے بعد 1586 میں اس نے کشمیر کو تسخیر کرنے کے لیے بھگونت داس جو کہ مان سنگھ کا باپ تھا اور امبر کا کچواہا شاسک تھا کو کشمیر کی طرف روانہ کیا، جو سخت حالات کے باوجود کامیاب رہا۔ اسی طرح 1551 میں سندھ اور قندھار جو ہمایوں کے زمانے میں صفوی ایران کے حوالے کر دیے گئے تھے، ان علاقوں کی طرف بڑھا اور ان کو بھی مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ 1595 میں بلوچستان کو اپنی سلطنت کا حصہ بنایا۔ اس طرح اکبر نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مغل سلطنت کی توسیع میں صرف کر دیا۔ 1557 میں رانا پرتاپ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا امر سنگھ 1599 میں ایک بڑا لشکر لے کر دوبارہ مغلوں سے مقابلے کے لیے آیا، مگر شکست کھا گیا اور اس طرح مغل مکمل طور پر میواڑ پر قابض ہو گئے۔ اکبر نے ہندوستان میں اپنے سب سے بڑے حریف میواڑ کو سیاسی بصیرت اور اپنی جنگی حکمت عملی کے ذریعے زیر کر لیا۔ شہزادہ جہانگیر جو بادشاہت جلد حاصل کرنے کا متمنی تھا، جب اکبر امیر گڑھ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا تو شہزادہ جہانگیر نے اکبر کی ہدایت کے برخلاف الہ آباد جا کر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اکبر کو جب اپنے بیٹے جہانگیر کی بغاوت کا پتہ لگا تو اس نے محاصرہ مختصر کر دیا اور واپس لوٹ آیا۔ والد کی آمد کی خبر سن کر جہانگیر خوف زدہ ہو گیا اور سلطانہ بیگم کے توسط سے اکبر سے معافی کا طلبگار ہوا۔
تو اکبر نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، مگر دوبارہ 1604 میں پھر الہ آباد جا کر بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ اکبر الہ آباد کی راہ سے پیش قدمی نہ کر سکا اور اس کے بعد اکبر بیمار پڑ گیا اور اس حالت کو پہنچ گیا کہ بول تک نہ سکتا تھا۔ تو جہانگیر معافی کے لیے اس کے پاس آیا۔ اس نے اشارے سے جہانگیر کی تاج پوشی کا حکم دیا اور جہانگیر کی تاج پوشی کر دی گئی۔ 25-26 اکتوبر کی درمیانی شب کو ہندوستان کا یہ عظیم بادشاہ جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر نے مرنے سے پہلے دین الہی سے بھی توبہ کر لی تھی اور اسلام لے آیا تھا۔ جہانگیر، جس کو اکبر پیار سے شیخو بابا کہہ کر پکارتا تھا، دہلی کے تخت پر آ بیٹھا۔ جہانگیر کی پیدائش 1569 میں فتح پور سکری میں ہوئی۔ جہانگیر بادشاہ کا اصل نام سلیم تھا۔ چونکہ اکبر کا اولیاء پر بہت زیادہ اعتقاد تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کا نام ایک بزرگ سلیم کے نام پر رکھا۔ جب سلیم کی پیدائش کے دن قریب آئے تو اکبر نے اپنی بیوی جودھا بائی کو فتح پور سکری ان بزرگ کے آستانے پر بھیج دیا تاکہ سلیم کی پیدائش وہاں ہو اور آستانے کی برکتیں بچے کو حاصل ہو سکیں۔ جہانگیر اکبر کا چہیتا بیٹا تھا، مگر جب اکبر امیر گڑھ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا تو جہانگیر نے بغاوت کر دی، جس سے اکبر جہانگیر سے ناراض ہو گیا اور اس نے جہانگیر کے بیٹے خسرو کو بادشاہ بنانے کا ارادہ کیا۔ مگر جہانگیر نے اس سے آ کر معافی مانگ لی تو پدرانہ شفقت دکھاتے ہوئے اکبر نے اسے معاف کر دیا۔ اکبر کی بیماری کے دوران دربار میں 2 دھڑے بن چکے تھے۔ ایک گروہ جہانگیر کے حق میں درباری سیاست کرتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ اس کے بیٹے خسرو کے ساتھ تھا، لیکن جہانگیر کے حامی تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے اکبر نے جہانگیر کو بادشاہ بنا دیا۔ کیونکہ اس کے دونوں بیٹے مراد اور دانیال شراب نوشی کی زیادتی کی وجہ سے پہلے ہی مر چکے تھے تو جہانگیر ہی اکبر کا آخری بیٹا تھا۔ اکبر کی وفات کے بعد جہانگیر 1605 میں تخت نشین ہوا۔ بادشاہ سلیم نے اپنے لیے نور الدین جہانگیر کا لقب پسند کیا اور تاریخ بادشاہ سلیم کو اسی نام سے جانتی ہے۔ اس نے تخت پر متمکن ہوتے ہی ایک زنجیر دریائے جمنا کے قریب لگوائی، جس کو ہلانے سے محل میں گھنٹیاں بجتی تھیں اور بادشاہ خود دربار میں حاضر ہو کر فریاد سنتا تھا۔ یہ زنجیر زنجیر عدل کے نام سے مشہور ہوئی۔ جہانگیر کے مطابق یہ زنجیر خالص سونے کی تھی اور اس زنجیر میں 60 گھنٹیاں تھیں۔ اس نے اپنے والد کے زیادہ تر وزراء کو اپنے عہدوں پر برقرار رکھا، لیکن جنہوں نے دینی اختراعات میں یعنی دین الہی ایجاد کرنے میں اکبر کی حمایت کی تھی، ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا اور دین اسلام کو اس کی سابقہ حالت میں بحال کر دیا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ شاہراہوں پر جہاں ڈاکو لوٹ مار مچاتے تھے ان کی حفاظت کا مناسب بندوبست کیا جائے اور راستوں پر سرائے، کنویں اور مساجد تعمیر کروائیں۔ ہر قسم کی نشہ آور چیز اور نشہ آور مشروبات کے استعمال اور اس کی تیاری اور فروخت پر پابندی لگا دی گئی۔ جبکہ جہانگیر خود شراب پینے کا عادی تھا، اس نے بڑے بڑے شہروں میں شفا خانے قائم کیے اور وہاں طبیبوں کو مقرر کیا کہ وہ سرکاری اخراجات پر بیماروں کا علاج کریں۔ خسرو مان سنگھ کی بہن مان بائی کا بیٹا تھا۔ جہانگیر اور خسرو کے درمیان تخت کے لیے کشمکش ہمیشہ جاری رہی۔ خسرو کی ماں نے اسے اپنے باپ کے خلاف اقدامات کرنے سے بے حد روکا، مگر اس کے باوجود خسرو بغاوت کرنے پر مصر رہا۔ جب بغاوت میں ناکامی ہوئی اور خسرو گرفتار ہوا تو اس کی ماں اس کو اذیت ناک سزائیں پاتا دیکھ نہ سکی اور اس لیے اس نے مر جانا ہی بہتر سمجھا۔ بالآخر اس نے تنگ آ کر افیون کھا کر خودکشی کر لی۔ مان سنگھ نے جہانگیر اور خسرو کے درمیان صلح کروا دی تھی، مگر خسرو اپنے ارادوں پر قائم تھا۔ وہ ہر صورت جہانگیر سے تخت چھیننا چاہتا تھا۔ جہانگیر کی حکومت سنبھالنے کے 6 ماہ بعد اس کے بیٹے خسرو نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس نے 10,000 کا ایک لشکر جمع کیا اور پنجاب کی طرف روانہ ہو گیا اور لاہور کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے دوران اس نے شہر کا دروازہ جلا دیا اور اس نے اپنے آدمیوں سے وعدہ کیا کہ اگر شہر فتح ہو گیا تو انہیں 7 دن تک لوٹنے کی اجازت دے گا، بچوں عورتوں کی قید کی چھوٹ ہوگی۔ ادھر جہانگیر اپنی فوج لے کر پہنچا اور خسرو کی فوج کو شکست فاش ہوئی۔ باغیوں کو سخت ترین سزائیں دی گئیں اور اس طرح خسرو کی بغاوت کچل دی گئی۔ شہزادہ خسرو کو اندھا کرنے کا حکم دیا گیا، مگر اتفاق سے خسرو کی آنکھیں پوری طرح خراب نہ ہوئیں اور بعد میں جہانگیر نے ہی اس کا علاج ایک ایرانی طبیب سے کروایا۔ 1616 تک خسرو کو دارالحکومت میں رکھا گیا، پھر شہزادہ خرم یعنی شاہ جہاں کے پاس بھیج دیا گیا اور 1622 میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ قتل شاہ جہاں نے کروایا تھا اور اورنگزیب نے بھی بعد ازاں شاہ جہاں کے اوپر شہزادہ پرویز اور شہزادہ
शहजादा खुसरो के कत्ल के इल्जामात आयद किए थे, जबकि जहांगीर अपनी तुज़्क में इसका कोई तफसीली जिक्र नहीं करता। शहजादा खुसरो को उसकी मां मान बाई के साथ दफन किया गया। मिर्जा गयासुद्दीन, जो कि अकबर के दौर में अकबर के दरबारी की हैसियत से मिर्जा शेख मसूद की वजह से दाखिल हुए थे, इनकी बेटी मेहरुन्निसा, जिसको दुनिया नूर जहां के नाम से जानती है, का महल में आना जाना हुआ तो इसे पहली नजर में ही जहांगीर ने पसंद कर लिया। मगर अकबर अपने बेटे की शादी किसी दरबारी की बेटी से ना करना चाहता था, इसलिए 1578 में मेहरुन्निसा की शादी अकबर के एक और दरबारी अली कुली खान से कर दी गई, जो बाद में शेर अफगन के नाम से मशहूर हुआ। ये खिताब अकबर ने अली कुली को खुद दिया था। कहते हैं कि अकबर ने अली कुली का मुकाबला शेर से करवाया था। अली कुली ने शेर को मुकाबले में पछाड़ दिया तो अकबर ने खुश होकर इसे शेर अफगन का खिताब दिया। नूर जहां और शेर अफगन की एक बेटी लाडली बेगम भी पैदा हुई, मगर इश्क की आग जहांगीर के दिल में कम ना हुई और 1605 में जब शहजादा सलीम बादशाह बना तो इसने अपनी मोहब्बत को वापस हासिल करने का इरादा किया। जहांगीर ने अपने दूध शरीक भाई कुतुबुद्दीन को बंगाल गवर्नर बनाकर भेजा। कुतुबुद्दीन खुद शेर अफगन के पास गया और उससे कहा कि बादशाह की खातिर मेहरुन्निसा यानी नूर जहां को छोड़ दे। गैरतमंद शेर अफगन से ये बात बर्दाश्त न हुई और इसने तलवार निकाल कर कुतुबुद्दीन को कत्ल कर दिया। कुतुबुद्दीन के सिपाहियों ने बदले में शेर अफगन को भी कत्ल कर दिया। सिपाही मेहरुन्निसा को गिरफ्तार करके शाही महल ले गए, जहां इसे जहांगीर की रजाई मां के हवाले कर दिया गया, जिसने 2 साल तक मेहरुन्निसा की ब्रेन वॉशिंग करके इसे जहांगीर से शादी के लिए राजी कर लिया। और आखिरकार 1611 में बादशाह जहांगीर ने मेहरुन्निसा यानी नूर जहां से शादी कर ली। मगर दोस्तों, तारीख का एक वर्जन और भी है। जहांगीर ने तुज़्के जहांगीरी में खुद लिखवाया कि शेर अफगन को बगावत की वजह से कत्ल करवाया गया था। उस वक्त दरबार के हालात बेहद खराब हो चुके थे। खुसरो की बगावत के दौरान नूर जहां का एक भाई मोहम्मद शरीफ ने खुसरो का साथ दिया था, जिस पर उसे कत्ल कर दिया गया और नूर जहां के वालिद मिर्जा गयास और उसके भाई आसिफ खान को भी दरबार से निकाल दिया गया था। और नूर जहां को रुकैया बेगम, जो कि जहांगीर की सौतेली माँ थी, उसकी खिदमत में दे दिया गया। जब जहांगीर अपनी माँ से मिलने आया तो नूर जहां को देखकर इसका आशिक हो गया और बाद अज़ां उससे शादी कर ली। जहांगीर ने अपनी मलका को पहले नूर महल और बाद में नूर जहां का खिताब दिया। मौरखीन जहांगीर की नूर जहां से शादी को जहांगीर की जिंदगी का सबसे अहम वाक़या करार देते हैं। कुछ मौरखीन नूर जहां से शादी के बाद के दौर को जहांगीर के दौर के बजाय नूर जहां का दौर कहना ज्यादा मुनासिब समझते हैं, क्योंकि जहांगीर सल्तनत नूर जहां को सौंप कर खुद ऐशो इशरत में पड़ गया। नूर जहां ने अपने दौर इक़्तिदार में अपने रिश्तेदारों को खूब नवाजा। इसके भाई मिर्जा गयास को एतमादुद्दौला का खिताब मिला और इसे सल्तनत का दीवान मुकर्रर कर दिया गया। इसका भाई वकील मुमलिकत और अमीरुल उमरा था। इसी तरह मुगलिया दरबार में ईरानियों का असर और रसूख इस हद तक बढ़ गया कि दीगर दरबारी इनसे बदजन हो गए। एक जानिब महलाती साजिशें अरूज पर थीं तो दूसरी जानिब 1614 में शहजादा खुर्रम ने मेवाड़ पर हमला किया और उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जहांगीर ने अकबर के दौर में फतह किया हुआ मेवाड़ का इलाका मेवाड़ के राजा अमर सिंह को दे दिया। चूँकि अमर सिंह जहांगीर की अतात कबूल कर चुका था, लिहाजा जहांगीर ने अमर सिंह और उसके बेटे और वली अहद करण सिंह को 5000 मनसब अता किया। जहांगीर ने अमर सिंह और करण सिंह के बुत बनवाए और आगरा के महल के बाग में नस्ब कर दिए। 1620 में कांगड़ा का मुहासरा भी कर लिया गया। ये एक मजबूत किला था और एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़या था। इसके अतराफ छोटे छोटे दूसरे किले भी कायम थे, मगर बड़ा किला चूँकि मजबूत तरीन किला था, लिहाजा इस किले को 1009 में महमूद गजनवी ने फतह किया था। मगर इसके बाद अकबर समेत कई बड़े बादशाहों ने इस किले पर हमला किया, पर वो नाकाम रहे और कामयाब न हो सके। इन किलों पर शहजादा खुर्रम ने तेजी से हमला किया और छोटे छोटे पहाड़ी सरदारों को अपना मुती बनाते हुए किले का मुहासरा कर लिया और दिफाई फौज को उबली घास खाने पर मजबूर कर दिया। भूख इफलास से तंग आकर फौज ने हथियार डाल दिए और आखिरकार किला फतह हो गया।
ادھر شاہجہاں اپنی سوتیلی ماں نور جہاں سے بے حد نالاں تھا، کیونکہ نور جہاں کی دربار اور حکومت میں اثر و رسوخ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ نور جہاں بظاہر شاہجہاں کی جنگی صلاحیت، سیاسی بصیرت اور پختہ کردار کی مدح تو تھی، مگر اس نے اپنی بیٹی لاڈلی بیگم کی شادی شہزادہ شہریار سے کر دی، جو کہ شاہجہاں کا بھائی تھا، لہٰذا وہ اپنے داماد کے سوا کسی اور کو ابھرتے ہوئے ہرگز نہ دیکھ سکتی تھی، اور وہ اپنے داماد کو تخت نشین کروانے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ شاہجہاں کے غصے میں تب اضافہ ہوا جب دھول پور کی جاگیر جہانگیر نے نور جہاں کے کہنے پر شہزادہ شہریار کے نام کر دی، جس کی درخواست شاہجہاں نے جہانگیر سے کی تھی۔ ان اقدامات پر شاہجہاں اپنے باپ کے خلاف ہو گیا اور بغاوت کر دی، مگر محبت خان اور شہزادہ پرویز نے اسے ہر موقع پر شکست دی اور شاہجہاں پر مشکل حالات آن پڑے۔ شاہجہاں نے مایوس ہو کر جہانگیر سے معافی طلب کی، جس میں نور جہاں نے اہم کردار ادا کیا۔ نور جہاں شہزادہ پرویز اور محبت خان کے گٹھ جوڑ سے خوف زدہ تھی، چنانچہ اس نے شاہجہاں کی معافی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ چونکہ شاہجہاں بغاوت کے بعد ناکامی کا شکار ہو چکا تھا اور شہزادہ پرویز اور محبت خان کا گٹھ جوڑ بھی بے حد مضبوط تھا، اس لیے جب تک شہزادہ پرویز اور محبت خان شاہجہاں سے برسرے پیکار تھے، نور جہاں خاموش رہی، مگر بغاوت ختم ہو جانے کے بعد نور جہاں نے محبت خان کو واپس بلا لیا اور بنگال کا گورنر بنا دیا۔ شہزادہ پرویز نے محبت خان کے بنگال بھیجے جانے پر اعتراض کیا، مگر اس نے آخر میں نور جہاں کے غصے کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، نور جہاں نے محبت خان پر غبن اور بددیانتی کے الزامات لگائے اور اس سے بنگال سے حاصل ہونے والے مال و دولت کا حساب مانگا۔ علاوہ ازیں اس نے محبت خان پر دربار کی اجازت لیے بغیر اپنی بیٹی کی شادی خواجہ عمر نقشبندی کے بیٹے سے کرنے پر اعتراض کیا، چنانچہ محبت خان کے داماد برخوردار کو دربار میں طلب کیا گیا اور اس کی توہین کی گئی، اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے گئے اور ننگے سر قید خانے میں بند کر دیا گیا اور محبت خان کا دیا گیا جہیز بھی ضبط کر لیا۔ اس صورتحال کی وضاحت کے لیے محبت خان بادشاہ جہانگیر کی طرف چل پڑا تاکہ وہ خود گفت و شنید کر سکے۔ اس کے ساتھ 5000 راجپوتوں کا منظم لشکر تھا۔ جہانگیر کشمیر سے آیا تھا اور لاہور میں قیام کے بعد کابل کی طرف جا رہا تھا۔ دریائے جہلم کے کنارے خیمہ زن تھا تو محبت خان نے شاہی خیمے کا گھیراؤ کر لیا اور جہانگیر کو قید کر لیا۔ محبت خان نور جہاں اور شہزادہ پرویز کو بھی قید کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بھاگ نکلے۔ نور جہاں نے اپنے لوگوں کو دریا کے کنارے پر اکٹھا کیا اور آصف خان کو ابھارا کہ وہ اپنی غفلت پر پردہ ڈالنے کے لیے کوئی کارروائی کرے۔ چنانچہ طے پایا گیا کہ محبت خان پر حملہ کیا جائے گا اور جہانگیر کو آزاد کروا لیا جائے گا۔ اس حملے پر جہانگیر راضی نہ تھا، مگر نور جہاں نے جہانگیر کی بات سنے بغیر حملہ کر دیا۔ نور جہاں ایک ہاتھی پر بیٹھ گئی اور شہزادہ شہریار کی ایک بیٹی کو بھی اپنے ہمراہ ہاتھی پر بٹھا لیا اور دریا پار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دریا میں کافی گڑھے تھے اور بہت سارے مغل لشکری دریا میں ڈوب گئے۔ دوسری طرف سے محبت خان کی فوج نے تیروں کی برسات کر دی اور نور جہاں بھی زخمی ہوئی اور پسپائی اختیار کی۔ نور جہاں نے حالات کا جائزہ لیا اور خود کو محبت خان کے حوالے کر دیا۔ محبت خان نے نور جہاں کو جہانگیر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی، مگر محبت خان سیاسی بصیرت سے عاری تھا، اس لیے نظم و نسق میں خرابیاں پیدا ہوئیں اور لوگ محبت خان سے نفرت کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ لوگ محبت خان کو چھوڑ کر جانے لگے۔ افرادی قوت کی کمی کے باعث اپنا محاصرہ ختم کرنا پڑا اور محبت خان بے بس ہو کر دکن کی جانب بھاگ گیا۔ یوں جہانگیر اور نور جہاں کو محبت خان سے رہائی ملی۔ محبت خان چونکہ بھاگ کر دکن کی جانب چلا گیا تھا، لہٰذا وہاں جا کر شاہ جہاں کے پاس ملازمت اختیار کر لی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور کثرت شراب نوشی سے جہانگیر کی صحت جواب دے چکی تھی۔ جہانگیر نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ شراب نوشی اور سیاحت میں گزار دیا۔ اسی طرح کشمیر سے واپسی کے سفر کے دوران بھمبور کے مقام پر 28 اکتوبر 1627 کو جب جہانگیر خیمہ زن تھا تو وہاں پر جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کا مقبرہ لاہور شاہدرہ باغ میں بنایا گیا۔ جہانگیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا
بیٹا شاہ جہاں اور شہریار تخت حاصل کرنے کے متمنی تھے۔ نور جہاں نے اپنے داماد شہریار کو لاہور میں بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا، جبکہ اس کا بھائی آصف خان اپنے داماد شاہ جہاں کو تخت پر بٹھانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے لاہور پر حملہ کر دیا اور شہریار کو گرفتار کر کے اس کی آنکھوں میں سلائی پھروا دی اور اس کو اندھا کر دیا، جس کے بعد نور جہاں کو قید کر دیا گیا اور اس کے بعد نور جہاں نے سیاسی زندگی سے علیحدگی اختیار کر لی اور آخر کار 1645 میں انتقال کر گئی۔ شہاب الدین محمد خرم، جو کہ تاریخ میں شاہ جہان کے نام سے مشہور ہوا، 5 جنوری 1592 لاہور میں پیدا ہوا۔ یہ جہانگیر کا تیسرا بیٹا تھا جس کا نام اس کے دادا بادشاہ اکبر نے رکھا تھا۔ جہانگیر کے مطابق اکبر خرم کو بہت پسند کرتا تھا اور اس نے ایک بار جہانگیر سے کہا تھا کہ اس کا اور تمہارے دوسرے بیٹوں کا کوئی موازنہ نہیں، میں اسے اپنا سچا بیٹا سمجھتا ہوں۔ جب خرم پیدا ہوا تو اکبر نے اسے مبارک سمجھ کر شہزادے کی پرورش جہانگیر کے گھر کے بجائے اپنے گھر کرنے پر اصرار کیا اور اس طرح اسے اس کی دادی رقیہ سلطان کی دیکھ بھال میں سونپ دیا گیا۔ رقیہ سلطان نے اس کی پرورش بے حد شفقت اور محبت سے کی، مگر جب 1605 میں اس کے دادا اکبر کی وفات ہوئی تو وہ اپنی ماں مانوتی بائی عرف جگت گوسین کے پاس واپس لایا گیا۔ شاہ جہان کے دادا اکبر کی وفات کے بعد اس کا والد جہانگیر تخت نشین ہوا، جس کے کچھ عرصے بعد اس کے بھائی خسرو نے بغاوت کر دی۔ اس سازش کے دوران خرم کے ایک خبری نے اس کو خبر دی کہ نور الدین محمد شریف فتح اللہ نے خسرو کے اکسانے پر 500 لوگوں کی ایک فوج جمع کی ہے اور بادشاہ کا انتظار کر رہا ہے، جس پر جہانگیر بہت خوش ہوا اور اورتا کے محل میں خرم کے وزن کے مطابق چاندی اور دیگر جواہرات دیے۔ سازش کو کچل دیا گیا اور غداروں کو عبرتناک سزائیں دی۔ خرم نے اس بغاوت کے نتائج سے بچنے کے لیے خود کو درباری سیاست اور سازشوں سے دور رکھا۔ یہ دور شاہ جہان کے لیے پرسکون دور تھا، جس میں اس نے مغلیہ دربار میں اپنی بنیادیں مضبوط کی، جس کا فائدہ اسے بعد میں ہوا۔ خسرو کی بغاوت کے دوران شہزادہ خرم جہانگیر کے بہت قریب ہو گیا اور دربار کے مورخین کے مطابق جہانگیر کا جانشین سمجھا جانے لگا، اور 1608 میں جہانگیر نے اسے حصار فیروزہ کی جاگیر بھی دے دی، جو کہ عام طور پر جانشین کو دی جاتی تھی۔ مگر اس کے بعد 1611 میں جب جہانگیر نے نور جہاں سے شادی کی تو سلطنت کو نور جہاں کے ہاتھوں میں دے کر خود جہانگیر عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ 1612 میں شاہ جہان کی شادی نور جہاں کے بھائی آصف خان کی بیٹی ارجمند بانو سے ہوئی۔ یہ وہی ارجمند بانو ہے جو تاریخ میں آگے چل کر ممتاز محل کے نام سے مشہور ہوئی، اور اسی سال میں جہانگیر نے اسے 12,000 کا لشکر دے کر میواڑ کو فتح کرنے کے لیے بھیجا، جس میں وہ کامیاب رہا۔ اس کے بعد اس نے دکن اور کانگڑا کی بغاوتوں کو بھی کچلا، جس کا ذکر ہم پچھلی قسط میں کر چکے ہیں۔ ان کامیابیوں سے خوش ہو کر جہانگیر نے 1617 میں اسے شاہ جہان کا خطاب دیا۔ شاہ جہان کو جیسے جیسے کامیابیاں مل رہی تھیں، اس کے دل میں بادشاہ بننے کی خواہش جنم لے رہی تھی۔ دوسری طرف نور جہاں تھی جو اپنے داماد شہزادہ شہریار کو بادشاہ بنانا چاہتی تھی۔ شاہ جہان کو خوف ہوا کہ کہیں جہانگیر نور جہاں کے کہنے پر اپنا جانشین شہزادہ شہریار کو مقرر نہ کر لے، چنانچہ 1622 میں اس نے بغاوت کر دی، مگر ہر محاذ پر شکست کھانے کے بعد جہانگیر سے معافی کا طلبگار ہوا، جس پر جہانگیر نے اسے معاف کر دیا۔ مگر کچھ عرصے بعد جہانگیر بے حد بیمار پڑ گیا اور بستر مرگ سے جا لگا اور آخر کار جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کی موت کے بعد جانشینی کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جہانگیر کے 2 بیٹے خسرو اور پرویز اس کی زندگی میں ہی انتقال کر چکے تھے۔ شاہ جہان نے 1628 میں اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنے بھائی شہریار مرزا کو شکست دیتے ہوئے آگرہ میں بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس نے بادشاہ بنتے ہی تخت کے تمام دعوے داروں کو قتل کروا دیا۔ اس کے دور میں مغل تعمیراتی فن اور ثقافتی شان اپنے عروج پر پہنچ گئے۔ اس نے لال قلعہ تاج محل جیسے شاہکار بنوائے، جس سے دنیا آج بھی محظوظ ہوتی ہے۔ اس نے ایک تخت بھی تیار کرایا جسے تخت طاؤس کہتے ہیں۔ اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا اس کے عقب میں 2 موروں کے بت پر پھیلائے آویزاں تھے۔ شاہ جہان کے تخت نشین ہونے کے 2 سال بعد دکن کے صوبہ دار خان جہان لودھی نے
احمد نگر کے حاکم سے ساز باز کر کے یہ علاقہ پیسوں کے عوض اسے بیچ دیا۔ اس کو احمد نگر کے حاکم کی حمایت حاصل تھی اور خان جہاں لودھی نے مغلیہ سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی اور مغلیہ مقبوضات پر حملہ کر دیا۔ احمد نگر کے حاکم کو پریشانی لاحق ہوئی کہ شاہ جہان باغیوں کی حمایت پر اسے سزا نہ دے، اس لیے اس نے خان جہان کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لے۔ شاہ جہان نے اپنی افواج کو خان جہان لودھی کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ شاہی فوج نے اسے دھول پور کے قریب شکست دی۔ خان جہان لودھی میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ شاہی افواج نے اس کا تعقب کیا۔ آخر کار 1632 میں کالنجر کے قریب خان جہان لودھی مغلوں سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اسی عرصے میں دکن میں قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور یہ صورتحال اس وقت بدتر ہو گئی جب شاہ جہان نے بغاوت کو کچلنے کے لیے دکن اور مالوا کا محاصرہ کر لیا اور لوگوں تک کھانے کی رسد کو شاہ جہان نے اپنی فوج کی ضروریات پوری کرنے کے لیے روک لیا، جس سے دکن اور مالوا کے لوگ مردار اور گھاس پھوس کھانے پر مجبور ہو گئے۔ شہر کے شہر تباہ ہو گئے، گلیاں لاشوں سے بھر گئیں، والدین اپنے ہی بچے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس سب کی وجہ فصلوں کی 3 سالہ تباہی تھی، جس کی وجہ بارش کا نہ ہونا تھا، اور پھر طاعون کی بیماری پھیلنے سے مزید تباہی میں اضافہ ہوا۔ شاہ جہان نے اس سب صورتحال سے نمٹنے کے لیے لنگر کا انتظام کیا، جس میں لوگوں تک کھانا پہنچایا گیا اور تمام صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ 1631 کو شاہ جہان کی چہیتی بیگم ارجمند بانو 14ویں بچے کی پیدائش کے دوران وفات پا گئی، جس پر شاہ جہان شدید غمگین ہو گیا اور پورا 1 ہفتہ تک روتا رہا۔ ارجمند بانو کی میت کو آگرہ لایا گیا اور شاہ جہان نے اس کی یاد میں مشہور زمانہ تاج محل تعمیر کرایا، جس کی تعمیر میں 11 سال کا عرصہ لگا اور یہ 1643 میں مکمل ہوا، اور تاج محل کو آج پوری دنیا میں پیار کی علامت مانا جاتا ہے۔ بندیل کھنڈ کا راجہ ججار سنگھ تھا۔ اس نے خان جہان لودھی کی بغاوت کے دوران اسے اپنے علاقے سے گزر کر دکن پہنچنے میں مدد دی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا بیٹا حکومت کا کام دیکھتا تھا، جس نے عوام سے اس دوران نہایت سختی سے ٹیکس وصول کی، جس پر اس کی شکایت شاہ جہان تک پہنچی تو شاہ جہان نے اس کی جانچ کا حکم صادر کیا، جس پر راجہ ججار سنگھ نے بغاوت کر دی۔ شاہ جہان اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، لیکن راجہ ججار سنگھ نے معافی کی درخواست کی، جس پر شاہ جہان نے اسے معاف کر دیا، مگر اس نے پھر سے بغاوت کرتے ہوئے چورا گڑھ کا محاصرہ کر لیا، جو کہ مغلیہ سلطنت کا حصہ تھا، جس پر شاہ جہان نے اپنے بیٹے اورنگزیب کی قیادت میں فوج روانہ کی، جس نے ججار سنگھ کو شکست دی اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور اس کو چورا گڑھ کی طرف دھکیل دیا گیا، مگر بعد میں راجہ ججار سنگھ گونڈوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بیٹوں کو مسلمان بنا دیا گیا اور جس نے اسلام قبول نہیں کیا اسے قتل کرا دیا۔ اورنگزیب کو دکن، برار، تلگانگا، خاندیش، دولت آباد کا گورنر بنا دیا۔ اس کے بعد شاہ جہان نے یکے دیگرے بعد فتوحات حاصل کی۔ 1632 میں دولت آباد کا قلعہ تسخیر کر لیا گیا اور احمد نگر کے حاکم کو قید کر لیا گیا۔ 1635 میں گولکنڈہ، جبکہ 1636 میں بیجا پور نے شاہ جہان کی عداد قبول کر لی۔ اس دوران اورنگزیب نے بلگانہ اور گولکنڈہ کو 1656 کے 1657 میں بیجا پور کو بھی فتح کر لیا اور سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ پرتگیزوں نے اکبر اور جہانگیر کے دور میں اپنی تجارت سے بے حد فائدہ اٹھایا۔ ابتدا میں تو وہ صرف معمولی تاجر تھے، بعد ازاں بردہ فروشی شروع کر دی اور مسلمانوں اور ہندوؤں کو زبردستی عیسائی بنانے لگے۔ نیز ہگلی کی بندرگاہ جو پرتگیزوں کے زیر استعمال تھی، اس کی وجہ سے مغلوں کے زیر استعمال سپت گرام کی بندرگاہ زوال پذیر ہونے لگی اور مغل درباریوں نے پرتگیزوں پر اسمگلنگ کا الزام بھی عائد کیا، جس پر شاہ جہاں بے حد نالاں ہوا۔ اس نے پرتگیزوں کے خلاف اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بنگال کے گورنر قاسم خان کو پرتگیزوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ اس نے 3 ماہ میں ہگلی کی بندرگاہ پرتگیزوں کے قبضے سے آزاد کرا لی اور 10,000 پرتگیزوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مزید ازاں شاہ جہان نے آگرہ میں تعمیر کردہ جرگہ مسمار کر دیا اور پرتگیزوں کو تبلیغ کرنے سے بھی منع کر دیا۔ 1638 میں شاہ جہان نے قندھار کو فتح کر کے اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا تھا، مگر 1649 میں ایران کے بادشاہ عباس ثانی نے پھر سے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد مغلوں نے کئی بار اسے فتح کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ شاہ جہان نے اپنا تمام وقت تعمیرات کے لیے وقف کر دیا اور 1658 میں شاہ جہان بیمار پڑ گیا تو اس کے بیٹوں میں تخت نشینی کے لیے جنگ شروع ہو گئی۔ شاہ جہان کے 4 بیٹے دارا شکوہ، شجاع، اورنگزیب
اور مراد تھے۔ شاہجہان دارا شکوہ کو اپنا جانشین مانتا تھا اور باقی بیٹوں پر فوقیت دیتا تھا اور اسے ہی تخت نشین کرانا چاہتا تھا، لیکن اس کی علالت کے دوران چاروں بھائیوں میں تخت کے حصول کے لیے جنگ شروع ہو گئی، جس میں چاروں بھائیوں میں سے اورنگزیب کو فتح حاصل ہوئی اور اگلا حکمران بن کر ہندوستان کے تخت پر متمکن ہوا۔ اس دوران شاہجہان بھی صحتیاب ہو گیا تو اورنگزیب نے اسے ایک قلعے میں قید کر دیا اور بقایا زندگی کے 8 سال اپنی موت تک اسی میں قید رہا، جس دوران اس کی بیٹی جہاں آرا نے اس کا خیال رکھا اور 22 جنوری 1666 کو دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اورنگزیب عالمگیر 3 نومبر 1618 میں موجودہ انڈیا کی ریاست گجرات کے شہر داہود میں پیدا ہوئے۔ اورنگزیب بادشاہ جہانگیر کے دور میں پیدا ہوئے۔ 1628 میں جب شاہ جہاں بادشاہ جہانگیر کی وفات کے بعد تخت پر بیٹھا تو اس وقت اورنگزیب کی عمر محض 10 سال تھی۔ اورنگزیب منگول روایات کے مطابق اپنے تمام بھائیوں کی طرح تخت کا دعوے دار تھا۔ بادشاہ اپنا جانشین چن سکتا تھا، مگر وہ جانشین بادشاہ بنے گا یا نہیں یہ بات 100% گارنٹی کے ساتھ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ مغلیہ سلطنت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے جو بیٹا فوجی اور سفارتکاری میں سب سے زیادہ قابل ہوگا وہی حکومت پر کسی نہ کسی طرح قابض بھی ہو جائے گا، اور تاریخ کے اوراق پڑھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اورنگزیب میں وہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں۔ 1633 میں سردیوں کی ایک شام میں شاہ جہاں اپنے بیٹوں کے ہمراہ شاہی محل کے جھروکے سے ہاتھیوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ لڑائی کا منظر واضح نہ ہونے پر تینوں نے میدان کا رخ کیا اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے میدان میں جا پہنچے جہاں ہاتھیوں کی لڑائی ہو رہی تھی کہ اسی لڑائی میں شامل ایک ہاتھی بدک کر شاہی خاندان کی طرف آ نکلا۔ زخمی بدمست ہاتھی کو دیکھ کر شاہ جہاں اور اس کا 18 سالہ بیٹا دارا شکوہ تو میدان چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے، جبکہ اورنگزیب نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہاتھی کی جانب گھوڑا بگاتے ہوئے ہاتھی کی سونڈ میں نیزہ پیوست کر دیا اور اس طرح خود کو بھی اس حملے سے محفوظ رکھا۔ شاہ جہاں اورنگزیب کے اس کارنامے سے بے حد خوش ہوا اور اس نے 15 سالہ اورنگزیب کو بہادر کا لقب دیا، اسے سونے میں تولا اور 20,000 روپے مالیت کا تحفہ بھی پیش کیا۔ اس سے اگلے سال شاہ جہاں نے اورنگزیب کو 10,000 منصب دے کر مختلف مہمات پر روانہ کیا۔ 1636 میں شاہ جہاں نے دکن کا رخ کیا اور دکن کو فتح کر لیا، جبکہ گولکنڈہ کے حکمران نے دکن کی صورتحال سے سبق لیتے ہوئے مغلوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد شاہ جہاں واپس لوٹ آیا اور اورنگزیب کو دکن کا گورنر مقرر کر دیا۔ اورنگزیب نے دکن میں مغلیہ سلطنت کو وسعت دینے کے ساتھ ساتھ مضبوط بھی کیا۔ اورنگزیب نے 1636 سے 1645 تک دکن میں گورنر کے فرائض نبھائے اور 1645 سے 1647 تک گجرات میں بھی بطور گورنر رہا۔ 1644 میں جب شاہ جہاں کی چہیتی بیٹی جہاں جو کہ شاہ جہاں کی 13 اولادوں میں سے ایک تھی، اچانک ایک حادثے میں جھلس گئی۔ چونکہ تمام بہن بھائی اس کی عزت اور اس سے محبت کرتے تھے، لہٰذا تمام خاندان آگرہ میں جہاں کو دیکھنے کے لیے پہنچا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس موقع پر اورنگزیب اور دارا شکوہ کے درمیان اختلافات بڑھ گئے۔ شہزادہ دارا شکوہ بادشاہ شاہ جہاں کا سب سے پسندیدہ بیٹا اور ولی عہد بھی تھا۔ اورنگزیب اس بات سے شدید نالاں تھا اور اورنگزیب اپنے بھائی کی ولی عہدی بھی برداشت نہ کر سکتا تھا، اس لیے وہ آگرہ سے نکل کر دکن کو چلا گیا۔ 1646 میں شاہ جہاں نے ازبکستان کے ان علاقے کو فتح کرنے کے لیے اپنے بیٹے مراد کی کمان میں ایک فوج روانہ کی جہاں کبھی ان کے جد امجد تیمور کا پائے تخت تھا، مگر شہزادے مراد نے سخت حالات کی وجہ سے اپنے والد کے حکم کے برخلاف پسپائی اختیار کی اور ہندوستان واپس لوٹ آیا۔ اس کے بعد شاہ جہاں نے اپنے تیسرے بیٹے اور قابل بھروسہ جنرل اورنگزیب کو اس مہم پر روانہ کیا۔ مغلیہ فوج سخت حالات اور سابقہ شہزادے مراد کی واپسی کی وجہ سے تعداد میں کم ہو چکی تھی۔ اورنگزیب نے سخت حالات کے باوجود ازبکوں کو شکست دی اور مگر اس فتح کے باوجود اورنگزیب نے شاہ جہاں کے حکم پر ازبکوں سے صلح کی اور واپس ہندوستان لوٹ آیا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ بادشاہ شاہ جہاں نے شہزادہ دارا شکوہ کے کہنے پر ہی اورنگزیب کو ازبکوں سے صلح کرنے کے لیے مجبور کیا تاکہ اس فتح سے عوام الناس میں اورنگزیب کی مقبولیت نہ بڑھ جائے۔ 1649 میں ایرانی صفویوں نے قندھار پر حملہ کیا اور اسے مغلیہ سلطنت سے چھین لیا۔ مغل فوج کے ساتھ اورنگزیب کو دفاع کرنے کے لیے بھیجا گیا، مگر صفوی پہلے ہی قندھار کے قلعے کو فتح کر چکے تھے اور مغلیہ فوج کی تعداد محاصرے کے لیے ناکافی تھی۔ شاہ جہاں کے کہنے پر اورنگزیب نے پسپائی اختیار کی اور شاہ جہاں خود کابل پہنچا اور قندھار پر حملہ کرنے والی فوج کی نگرانی کرنے لگا، جس کی کمان اورنگزیب کے ہاتھ میں تھی، اور اس حملے کے نتیجے میں توپ خانے کی کمی کی وجہ سے
मुगलों को शिकस्त हुई, जिस पर शाहजहां ने औरंगजेब को बहुत मलामत किया और औरंगजेब को दोबारा दक्कन का गवर्नर बना दिया। इस वाक़े के बाद शाहजहां और औरंगजेब के दरमियान दूरी पैदा हो गई। अगले साल शाहजहां ने एक बार फिर कंधार पर हमले का इरादा किया और इस बार दारा शिकोह की कमान में फौज रवाना की, मगर नताइज न बदले और दारा शिकोह को भी शिकस्त हुई। इस शिकस्त के बावजूद बादशाह शाहजहां की अपने बेटे और वली अहद के लिए मोहब्बत में कोई कमी न आई। औरंगजेब शाहजहां के दारा शिकोह पर इतने मेहरबान होने पर पेचोताब खा रहा था। वो इसे सियासी तौर पर तन्हा कर देना चाहता था और इस मकसद के लिए औरंगजेब ने अपने भाई शाह शुजा की बेटी से अपने बेटे की शादी भी कर दी ताकि वो दारा शिकोह के खिलाफ इत्तेहाद कायम कर सके। कंधार की मुहिम के बाद औरंगजेब ने दक्कन को दोबारा संभाला। साबका बदउनवान गवर्नर की वजह से खजाने में खातिर ख्वाह कमी आ चुकी थी। औरंगजेब ने अपने वजीर खजाना मुर्शिद कुली खान के साथ मिलकर निजाम को सुधारा और खजाने में कई गुना इजाफा किया। 1656 में औरंगजेब ने गोलकंडा पर हमला किया और इसे मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बना दिया। इसके बाद औरंगजेब ने बीजापुर पर भी हमला किया। बीजापुर का सुल्तान मर चुका था और इसका 18 साला बेटा को कोई हुक्मरान मानने को तैयार न था। इस तरह मौके का फायदा उठाते हुए औरंगजेब ने बीजापुर पर हमला करके इसे फतह कर लिया। औरंगजेब ने सल्तनत की वुसअत में बेपनाह इजाफा किया, हत्ता कि बीजापुर का दारुल हुकूमत भी फतह कर लिया गया, मगर शाहजहां ने इसे पीछे हटने का हुक्म दिया और इसकी वजह भी औरंगजेब दारा शिकोह को ही मानता था। वह औरंगजेब के इलाके फतह करने से हासिल होने वाले वकार और इज्जत से खाइफ था। औरंगजेब के बीजापुर से पसपाई के एक माह बाद खबर आई कि शाहजहां बीमार पड़ चुका है। 1657 में शाहजहां सख्त बीमार पड़ा, हत्ता के चलने फिरने के भी काबिल न रहा। इसी दौरान शाहजहां के चारों बेटों दारा शिकोह, मुराद, शुजा और औरंगजेब ने तख्त के हसूल के लिए साथ धड़ की बाजी लगा दी। मुगलिया सल्तनत में हसूल इक़दार के लिए तलवार का इस्तेमाल एक रिवायत बन चुका था। जहां बादशाह के जहान फानी से कूच करने के बाद शहजादे तख्त व ताज के हसूल के लिए अपने सगे भाइयों का भी सर कलम करने से हरगिज गुरेज न करते थे और आखिर में बच जाने वाला ही तख्त नशीन होता था। मगर शाहजहां के मामले में ये इसकी जिंदगी में ही शहजादे जंग करने को तैयार हो गए और एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच ली। यहाँ इन चारों शहजादों की नफ्सियात और शख्सियात का तज्जिया भी बहुत जरूरी है, जो आगे चल के एक की तख्त नशीनी जबकि दूसरों की मौत की वजह बना। शाहजहां का सबसे बड़ा और लाडला बेटा दारा शिकोह था। इस वक्त वो अपनी जिंदगी की 43 बहारें देख चुका था और दारा शिकोह शाहजहां के इतना करीब था कि वो पंजाब का गवर्नर होने के बावजूद हमेशा शाहजहां के साथ में ही रहता था। शाहजहां इसे बेहद मोहब्बत करता था और अपना जानशीन भी मुकर्रर किया हुआ था। मजहबन आजाद ख्याल था और आजादाना तौर पर मुस्लिम, सूफी और हिंदू परहतों से मिलता जुलता था। फितरी काबिलियत से मालामाल होने के बावजूद तुंद खोई और गर्म मिजाजी भी फितरत में शामिल थी। कुछ मौरखीन ने लिखा है कि इसके अज़ाइम का अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान था। वो समझता था कि खुशबख्ती हमेशा इसकी हम नवाई करेगी। शाहजहां का दूसरा बेटा शाह शुजा था और वो बादशाह की अलालत के वक्त 41 बरस का था। बंगाल की गवर्नरी पर मामूर था, बड़ा ही ज़ेरक, सरचशम और हौसलामंद था, लेकिन इन्हीं खूबियों के साथ इसमें कई खामियां भी थीं। शाह शुजा ऐशो इशरत का दिलदादा और दुनिया की हर चीज से ज्यादा हरम में दिलचस्पी रखता था। अंग्रेज मौरख स्टैनली लिपोल के मुताबिक शुजा की जन परस्ती ही इसके किरदार का जिंदान था। मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब शाहजहां का तीसरा बेटा था और उस वक्त उसकी उम्र 39 बरस थी। औरंगजेब एक तजर्बाकार सालार, आला मुदब्बिर, मर्दम शनास किरदार का मालिक था। औरंगजेब मुख्तलिफ सूबों के गवर्नर के तौर पर भी फाइज रहा और मुख्तलिफ मुहिम्मात पर भी मुगल फौज की कमान संभालता और फातेह लौटता रहा। वेस्ट एशिया में औरंगजेब की फौजी मुहिम्मात काबिल रश्क थी। एक मौरख के मुताबिक इसकी जिंदगी पाकीज़ा और मुशक्कत से भरी थी, तसाहुल के करीब न भटकता था और इन गैर मामूली इंसानों में से था जिनका अकीदा ये था कि इनका बुरा और भला सिर्फ खुदा के हाथ में है। शाहजहां का सबसे छोटा बेटा मुराद था, जिसकी उम्र 33 बरस थी। इस वक्त वो गुजरात का गवर्नर था। शुजायत और दलेरी तो कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन सियासत से बिल्कुल आरी था और बेहद अय्याश और शराब नोश था। 16 सितंबर 1657 में बादशाह की तबीयत नासाज हो गई। बीमारी बढ़ती रही, अगरचा तबीबों की दवाइयों से कुछ अफाका हुआ, मगर बुखार फिर भी रहने लगा। इधर दारा शिकोह ने बात की जगह कमान संभाल ली और शाहजहां के नाम से हुक्म जारी करने लगा। मीर जुमा और शाइस्ता खान औरंगजेब के हामी जर्नैल थे। दारा शिकोह ने
رغبت کی بنا پر ان کو بھی معزول کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اورنگزیب کے مزید قریب ہو گئے، جس سے اورنگزیب کی طاقت میں مزید اضافہ ہوا۔ شاہجہاں اس عرصے میں صحت یاب ہو چکا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ چاروں شہزادوں میں لڑائی ناگزیر تھی۔ دوسری طرف مراد جو کہ گجرات کا گورنر تھا اور شجاع جو کہ بنگال کی باغ دوڑ سنبھال رہا تھا، ان دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے علاقے میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور اپنے نام کا سکہ بھی جاری کر دیا۔ مراد نے سورت کی اس بندرگاہ کو جو اس کی بہن جہاں آرا کی جائیداد تھی، اس پر 6000 سواروں سمیت حملہ کیا اور اس کے دیوان علی نکی کو بھی قتل کر دیا۔ دوسری طرف شجاع نے آگرہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اورنگزیب ابھی تک اس ساری صورتحال میں بالکل خاموش تھا اور تمام صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے جلد بازی پر اپنے چھوٹے بھائی مراد کی بھی سرزنش کی۔ اورنگزیب نے مراد کو ایک معاہدے کے تحت اپنے ساتھ ملا لیا، جس میں بادشاہت حاصل کرنے کے بعد مراد کو سندھ، پنجاب، افغانستان، کشمیر کے علاقے دیے جانے تھے اور باقی تمام حصوں پر اورنگزیب کا تسلط قائم ہونا تھا۔ مراد گجرات سے چلا اور دیپال پور اورنگزیب کے ساتھ آ ملا۔ بنگال میں شاہ شجاع ایک بھاری لشکر لے کر دہلی کی طرف تخت کے حصول کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ دارا شکوہ نے اپنے بیٹے سلیمان اور راجہ جسونت سنگھ کی قیادت میں اپنی فوجوں کو روانہ کیا۔ بہادر پور کے مقام پر دونوں فوجیں برسرے پیکار ہوئیں۔ شاہ شجاع کو شکست ہوئی اور وہ بنگال کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ دارا شکوہ کے بیٹے سلیمان نے اس کا تعاقب کیا۔ دارا شکوہ شاہ شجاع کو شکست دینے کے بعد اورنگزیب اور مراد کی طرف متوجہ ہوا۔ راجہ جسونت سنگھ اور قاسم خان کو اپنی فوجوں کی کمان دے کر مراد اور اورنگزیب کے مقابلے میں بھیجا۔ دھرت کے مقام پر اورنگزیب کی فوجوں سے مقابلہ ہوا اور ایک خون ریز جنگ کا آغاز ہوا، جس میں دونوں اطراف سے بہادری کی شجاعت کے جوہر دکھائے گئے، مگر اورنگزیب جیسے ماہر جرنیل کو شکست دینا میر قاسم اور راجہ جسونت سنگھ کے بس کی بات نہ تھی، اور اس طرح میدان جنگ اورنگزیب کے ہاتھ رہا۔ اس شکست کی خبر جب پائے تخت تک پہنچی تو دارا شکوہ بے چینی میں خود 60,000 کا لشکر تیار کر کے اور اپنے بیٹے سلیمان کو شاہ شجاع کا تعاقب چھوڑ کر واپس آنے کا حکم دیا، مگر اس کی واپسی کا انتظار کیے بغیر ہی اورنگزیب سے جنگ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ سامو گڑھ کے مقام پر دونوں فوجیں جمع ہوئیں۔ دارا شکوہ کی فوج کی تعداد 60,000 تھی، جبکہ مراد اور اورنگزیب کی فوج کی تعداد 35,000 کے قریب تھی۔ ایک خون ریز جنگ کا آغاز ہوا۔ اس لڑائی کے بارے میں وی ڈی مہاجن لکھتے ہیں، اورنگزیب اور مراد لڑتے لڑتے اپنی فوجوں کے آگے تھے اور ان کی زندگیاں داؤ پر لگ چکی تھی۔ جنگ کا توازن دارا کی حمایت میں تھا، لیکن اچانک ایک ہاتھی جس پر دارا سوار تھا ایک تیر لگنے سے زخمی ہو گیا۔ اس نے بے وقوفی سے ہاتھی کی سواری ترک کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر سواری کر لی۔ جنگ کی اسی گرما گرمی میں جب ہاتھی کو خالی پایا تو اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ وہ ہاتھی سے گر کر مر چکا ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر دارا کے سپاہیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ پسپائی اختیار کرنے لگے۔ اورنگزیب یہ جنگ بھی جیت گیا اور اس کے بعد اورنگزیب نے آگے بڑھ کر آگرہ کے باہر نور باغ میں ڈیرا جما لیا اور وہاں سے اپنے والد شاہ جہاں کے نام ایک خط لکھا، یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے اور اب وہ معافی کا طلبگار ہے۔ شاہ جہاں نے اس خط کے جواب میں اورنگزیب سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ایک تلوار تحفے میں بھیجی اور لکھا، لشکر گاہ سے چل کر ہماری خدمت میں حاضر ہو، جس پر اورنگزیب نے جواب دیا، کسی مبارک گھڑی میں خاکسار کو حاضر ہونے کی اجازت دیں۔ یہ پیغام جب شاہ جہاں کو ملا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا، مگر اورنگزیب کو اس کے مشیروں نے کہا کہ شاہ جہاں اسے پھنسانے اور مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے نہ صرف اورنگزیب کو وہاں نہیں جانا چاہیے بلکہ شاہ جہاں کو نظر بند کر دینا چاہیے۔ جب اورنگزیب کو معلوم ہوا کہ قلعہ پر دارا کی مسلح افواج کا قبضہ ہے تو اورنگزیب نے شاہ جہاں سے قلعے کے انتظام اسے منتقل کرنے کو کہا، جس پر شاہ جہاں نے انکار کر دیا۔ اورنگزیب نے قلعے کا محاصرہ کر کے جمنا سے پانی کی سپلائی قلعے کو بند کر دی۔ آخرکار اہل قلعہ نے تنگ آ کر 3 دن بعد قلعے کے دروازے کھول دیے اور اورنگزیب لشکر لے کر قلعے میں داخل ہو گیا۔ وہ شاہ جہاں کو ملنے ہی جا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے شاہ جہاں کا دارا کو بھیجا گیا ایک خط اس کے ہاتھ لگا، جس میں لکھا تھا، تم دہلی میں قیام کرو، ہم اس مہم کا فیصلہ خود کریں گے۔ اس پر اورنگزیب واپس لوٹ آیا اور شاہ جہاں کو نظر بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ شاہ جہاں کو شاہی قلعے میں قید کر دیا گیا، جہاں وہ اپنی موت تک زندہ رہا۔ اب اورنگزیب ہندوستان کا صحیح معنوں میں بادشاہ بن چکا تھا، مگر دوسری طرف اس کا بھائی مراد کے دل میں اقتدار کی ہوس موجود تھی۔ اس نے اورنگزیب کی غیر موجودگی میں جب وہ دارا کے تعاقب میں مصروف تھا، اس کے پیچھے 20,000 کا لشکر لگا دیا اور اورنگزیب کے امراء
کو لالچ دے کر اپنے ساتھ میں لانے کی بھی کوشش کی تاکہ وہ اپنی طاقت کو بڑھا سکے۔ اورنگزیب نے معاہدے کے مطابق مراد کو 1/3 خزانے کا حصہ بھی دیا اور اسے معاہدے کی پاسداری کرنے کو کہا، مگر مراد باز نہ آیا تو اسے کھانے میں نشہ ملا کر گرفتار کر لیا اور گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد اسے گجرات کے دیوان میں غداری کی پاداش میں سزائے موت دے دی گئی۔ شاہ شجاع دارا کے بیٹے سلیمان سے شکست کھانے کے بعد بنگال لوٹ چکا تھا، مگر اس کو اقتدار حاصل کرنے کی خواہش ختم نہ ہوئی تھی۔ اس نے فوج جمع کی اور اورنگزیب سے مقابلے کے لیے آیا، مگر شکست کھائی۔ بنگال سے ذرا آگے حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں مگہوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور اس طرح مغلیہ تخت کے 2 دعوے داروں کا خاتمہ ہوا، مگر دارا ابھی تک فرار۔ دارا پنجاب گیا، مگر اورنگزیب کے آدمیوں نے اسے گجرات بھاگنے پر مجبور کر دیا، جہاں ملک جیون نے اسے گرفتار کروا دیا اور اسے ہاتھی پر بٹھا کر تمام شہر میں گھمایا گیا اور پھر قید میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ اورنگزیب کے تمام مخالف اب ختم ہو چکے تھے اور وہ ہندوستان کا بلا شریک بادشاہ بن چکا تھا۔ مغل سیریز کی آخری قسط میں خوش آمدید۔ اورنگزیب عالمگیر کا دور شورشوں اور بغاوتوں سے بھرپور تھا۔ حالانکہ اورنگزیب اپنے بھائیوں کے خاتمے اور اپنے باپ بادشاہ شاہجہاں کو قید کرنے کے بعد مغلیہ سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بن چکا تھا، مگر اپنے والد کی موجودگی میں تخت نشین ہونا اس کو کافی مہنگا پڑا، جس پر اورنگزیب کو ساری زندگی شرمندگی رہی۔ لیکن جہاں اس کے والد شاہجہاں نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنے تمام بھائیوں، چچا زاد بھائیوں، بھتیجوں کو قتل کروا دیا تھا، وہیں اورنگزیب نے نہ صرف اپنے بھتیجوں کو معاف کر دیا بلکہ مراد اور دارا شکوہ کے بیٹوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کر دی اور انہیں دربار میں منصب بھی عطا کیے۔ اورنگزیب نے اپنے والد کے درباریوں کو بھی بحال رکھا، مگر اس کی حکومت کے تیسرے سال اورنگزیب شدید بیمار پڑ گیا، مگر کسی نے بھی اس سے تخت چھیننے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی شاہجہاں کو دوبارہ تخت نشین کرانے کی کوشش کی۔ اورنگزیب نے بہت سا مال درباریوں میں تقسیم کیا اور اس نے لنگر خانے قائم کیے۔ اس نے گندم کے تاجروں پر عائد محصول بھی معاف کر دیا۔ اورنگزیب اپنا بہت سا وقت لوگوں کے مسائل سننے میں گزارتا اور ان کی داد رسی بھی کیا کرتا۔ اس نے بہت سے تحائف اور پیسے شریف مکہ کو بھی بھیجے، مگر شریف مکہ ہمیشہ یہ کہہ کر لوٹا دیا کرتا کہ شاہجہاں کے ہوتے ہوئے وہ اورنگزیب کو تخت کا اصل حقدار نہیں سمجھتا۔ اورنگزیب ہر سال یہ تحائف بھیجتا، مگر اس کو شریف مکہ کی طرف سے وصول نہ کیا جاتا۔ لیکن جب شاہجہاں کی موت واقع ہو گئی اور اورنگزیب نے شریف مکہ کو تحائف بھیجے تو شریف مکہ نے ان تحائف کو قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ اورنگزیب کے تخت پر قابض ہونے پر دیگر سلطنتوں کے بادشاہ بھی اسے بادشاہ ماننے سے انکاری تھے۔ ایران کے صفوی شاہ نے اورنگزیب کو خط لکھا کہ اسے اپنا لقب عالمگیر یعنی دنیا کا فاتح سے بدل کر باپ کا فاتح رکھ دینا چاہیے۔ اورنگزیب نے اس کے جواب میں لکھا کہ شاہجہاں نے خود تخت کو خیر آباد کہا، اس کو زبردستی تخت سے ہٹایا نہیں گیا۔ اورنگزیب کو اس امر نے کہ اس نے اپنے باپ کو ہٹا کر تخت حاصل کیا ہے، ساری زندگی اس کا پیچھا کیا۔ فطرتاً ایک جنگجو ہونے کے باعث اورنگزیب نے اپنی تمام تر توجہ اپنی سلطنت کی وسعت پر لگا دی۔ تخت نشینی کی جنگ کے بعد بنگال کا کوئی گورنر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی فوج تھی۔ کوچ بہار اور آسام کے راجاؤں نے اپنی فوجوں کو مشرق اور مغرب طرف سے ساجو کے مغل ضلع پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ مسلمان افسر جن کے پاس نہ فوج تھی نہ ہی کوئی وسائل، یہ علاقے چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اہوموں نے گوباٹی پر قبضہ کر لیا اور کوچ بہار کی فوجوں کو بھی پیچھے دھکیل دیا۔ اس خانہ جنگی کے بعد میر جملہ کو بنگال کا وائس رائے بنا کر بھیجا گیا اور حکم دیا کہ وہ باغی راجاؤں کی سرکوبی کرے۔ میر جملہ 11 نومبر 1661 کو 12,000 سواروں، 3,000 پیادوں اور 323 بحری کشتیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ اس نے 29 دسمبر 1661 میں کوچ بہار پر قبضہ کر لیا۔ اسے کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا کیونکہ راجا اور اس کے افسر دہشت کے مارے ہی وہاں سے بھاگ نکلے، لہٰذا یہ علاقہ مغل سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد میر جملہ آسام پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ اہوم فوجوں نے قدر مزاحمت کی مگر جلد ہی برہم پتر کی طرف پسپا ہو گئے۔ مغل فوجوں نے 8 قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 17 مارچ 1962 کو میر جملہ نے ان کے دارالحکومت گڑھ گاؤں پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1663 میں میر جملہ فوت ہو گیا تو اس کی جگہ اورنگزیب نے اپنے ماموں شائستہ خان کو بنگال کا صوبے دار مقرر کیا۔ آسام 4 سال تک مغلوں کے قبضے میں رہا، لیکن 1667 میں اہوم کے راجا نے معاہدہ توڑتے ہوئے ایک بار پھر بغاوت کر دی اور مغلوں کے خلاف
اعلان جنگ کر دیا۔ اس نے اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لیے، حتیٰ کہ گوہاٹی پر بھی حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ مغلوں اور احوموں کے درمیان جنگ کا یہ سلسلہ 9 سال تک جاری رہا۔ 1666 میں شائستہ خان نے پرتگیزیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کے جہاز اور کشتیوں پر قبضہ کیا اور چٹاگانگ کے قلعے پر قابض ہو گئے۔ اس فتح کے بعد چٹاگانگ کا نام تبدیل کر کے اسلام آباد رکھ دیا گیا۔ اورنگزیب کے دور میں افغانوں نے حکومت کو بہت تنگ کیا تو اورنگزیب کو ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑی۔ افغان باغیوں میں قبیلہ یوسف زئی اور قبیلہ خٹک کے لوگ پیش تھے۔ 1667 میں قبیلہ یوسف زئی کے لوگ سوات اور باجوڑ میں آباد تھے اور محمد شاہ کی قیادت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دریا سندھ عبور کیا اور ضلع ہزارہ پر حملہ آور ہوئے اور شاہی چوکیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ مئی 1666 میں شمشیر خان کی قیادت میں مغل فوجیں روانہ ہوئیں جو یوسف زئیوں کی سرکوبی کرتے ہوئے پنج شیر تک پہنچ گئے۔ اسی سال ایک اور مہم محمد امین کی قیادت میں بھیجی گئی، جس کے بعد کئی سالوں تک یوسف زئیوں کو مقابلے پر اترنے کی جرأت نہ ہوئی۔ 1672 میں خیبر کے قبائل نے بغاوت کر دی۔ افریدیوں نے اپنے سردار اکمل خان کے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا اور مغلوں کے خلاف جہاد کا نام دے کر تحریک شروع کر دی۔ افریدیوں نے افغانستان کے گورنر محمد امین کو علی مسجد میں محصور کر کے پانی کی سپلائی روک دی۔ تاہم محمد امین اور کچھ افسر بھاگ نکلے۔ افریدیوں نے مغل فوج کے 10,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور 20,000 مرد اور عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدگان میں محمد امین کی والدہ، بیٹی اور بیوی بھی شامل تھے۔ اس تمام صورتحال کے پیش نظر اورنگزیب نے شجاعت خان کو کمان دے کر بھیجا، لیکن 3 مارچ 1674 کو رقابت کی بنا پر کچھ مغل افسران نے اسے قتل کر دیا۔ تاہم جسونت سنگھ کے راجپوت سپاہیوں نے اس فوج کو منتشر ہونے سے بچا لیا۔ 6 جولائی 1674 کو اورنگزیب خود حسن ابدال پہنچا اور 1.5 سال تک اپنی نگرانی میں افغانیوں کے خلاف کارروائی جاری رکھی۔ محبت خان کو اس کے عہدے سے علیحدہ کر دیا گیا۔ بہت سے قبائلی سرداروں کی پینشن مقرر کر دی گئی اور متعدد قبیلوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس طرح ان قبائل کی سرگرمیاں سد پڑ گئیں۔ راجہ جسونت سنگھ نے تخت نشینی کی جنگ میں دارا کا ساتھ دیا تھا، مگر بعد میں اورنگزیب سے معافی مانگ کر اس کی ملازمت اختیار کی تھی۔ اورنگزیب نے جسونت سنگھ کو کابل کا گورنر بنا دیا تھا۔ 1679 میں جسونت سنگھ فوت ہوا تو اس کے موت کے ساتھ ہی جانشینی کا مسئلہ سر اٹھا کھڑا ہوا۔ اس کا پوتا اور اس کا نومولود بیٹا جو اس کی وفات کے بعد پیدا ہوا تھا، چونکہ اورنگزیب اس علاقے کو براہ راست اپنے کنٹرول میں نہیں لانا چاہتا تھا، اس لیے اورنگزیب نے اس کے پوتے کو چنا اور راجہ بنا دیا۔ اس کی وجہ سے راجپوتوں نے ایک اور قبیلے کے ساتھ مل کر بغاوت کر دی۔ اس کے بعد 2 دہائیوں تک اس علاقے میں شورش بپا رہی، جب تک راجہ کا نومولود بیٹا جو اس کی موت کے بعد پیدا ہوا تھا بڑا ہو گیا اور اس کو راجہ بنا دیا۔ اس شورش کے دوران اورنگزیب نے اپنے بیٹے اکبر کو راجپوتوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا، مگر راجپوتوں نے اسے بادشاہ بنانے کی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور اس نے اپنے باپ دادا پردادا کی طرح اپنے ہی باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ مغلیہ سلطنت میں اپنے باپ کے خلاف تخت کے حصول کے لیے بغاوت کرنا ایک روایت بن چکی تھی۔ یہ صورتحال اورنگزیب کے لیے بہت خطرناک ہو چکی تھی، مگر اورنگزیب نے کمال چالاکی سے اکبر کے نام ایک ایسا خط لکھا جس سے ظاہر ہوا کہ وہ راجپوتوں کو دغا دے رہا ہے اور راجپوتوں کو پھنسانے کے لیے ان سے ملا ہوا۔ اورنگزیب نے ایسا انتظام کیا کہ خط راجپوتوں کے ہی ہاتھ لگے۔ خط میں لکھا تھا کہ برخوردار تم نے خوب کام کیا اور راجپوتوں کو قبضے میں لے لیا ہے، اب یہ بچ نہیں سکتے۔ جب یہ خط راجپوتوں کے ہاتھ لگا تو ان کا شہزادہ اکبر سے اعتماد اٹھ گیا اور انہوں نے اکبر کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اکبر راجپوتانہ سے بھاگ کھڑا ہوا اور ایران میں جا کر پناہ لی اور وہیں اس کی موت واقع ہوئی۔ شاہی فوجوں نے راجپوتوں کو پے در پہ شکست دی، آخر راجپوتوں نے صلح کر لی۔ جسونت سنگھ کا بیٹا اجیت سنگھ جودھ پور کا ولی قرار پایا اور باقی راجاؤں نے بھی اس کی اطاعت قبول کی، مگر راجپوتوں کے مغلوں سے ویسے خوشگوار تعلقات قائم نہ ہو سکے جیسے پہلے تھے۔ صرف جے پور کا راجہ جے سنگھ ہی اورنگزیب کا مکمل وفادار رہا اور اورنگزیب کو اس پر پورا اعتماد بھی تھا۔ اورنگزیب اور اس کے بھائیوں کے ساتھ تخت نشینی کی جنگ سے پہلے اورنگزیب دکن کی سلطنت کو لگ بھگ فتح ہی کر چکا تھا۔ اورنگزیب کی نظر میں یہ ادھورا کام اب پورا ہو جانا چاہیے تھا، لہٰذا 1636 میں تخت نشینی کی جنگ سے پہلے احمد نگر کی سلطنت زوال کا شکار ہو چکی تھی، جس کی سرزمین مغلوں اور بیجاپور کے حاکم کے ہاتھ آئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بیجاپور بھی زوال کا شکار ہوئی اور اس سرزمین پر مرہٹوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ اس دور میں مرہٹا کا ایک سردار شیواجی بھونسلے اپنی قوت بڑھانے لگا۔ اس کا والد شاہ جی بھونسلے مغلوں کے خلاف بغاوت میں ملک امبر کا ساتھی تھا، جس میں ناکامی کے بعد وہ مغل شاہی دربار میں منصبدار بنا۔ شاہ جی بھونسلے ایک قابل جنرل تھا، اس نے اپنی بیوی اور بیٹے کو پونے بھیج دیا اور خود بیجاپور کے سلطان کی خدمت میں مامور ہو گئے۔ شیواجی
इस तमाम हालात से नाखुश था कि वो अपने लोगों की बीजापुर के सुल्तान के हाथों गुलामी से नाला था। 1637 से 1647 तक इसने कई किले फतह किए। इसने रायगढ़ का किला फतह किया और इसको अपना दारुल हुकूमत बना दिया। इस दौर में औरंगजेब दक्कन का गवर्नर था। इसका सामना शिवाजी से हुआ। शिवाजी ने अपनी खिदमात इस शर्त पर मुगलों के सामने पेश की कि अगर वो इसके इलाके पर इसका राजा होना मान ले। औरंगजेब ने तकरीबन सारी शराइत मान ली सिवाय इन किलों के जो अभी तक बीजापुर के कब्जे में थे। इसके बाद मुगल तख्त के लिए मुगलों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें औरंगजेब कामयाब रहा। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने अपने मामू शाइस्ता खान को इन इलाकों का गवर्नर बना के भेजा, मगर रात के वक्त शिवाजी ने अचानक हमला किया और इस हमले में शाइस्ता खान का बेटा कत्ल हुआ और शाइस्ता खान जख्मी हो गया। तो औरंगजेब ने इन्हें वापस बुला लिया। इस जीत से एतमाद हासिल करने के बाद शिवाजी गुजरात पहुंचा और सूरत की बंदरगाह पर हमला कर दिया। 1665 में औरंगजेब ने कचवाहा के राजा जय सिंह की क़यादत में फौज भेजी। राजा जय सिंह ने शिवाजी को पे दर पे शिकस्तें दी। आखिरकार शिवाजी ने हथियार डाल दिए और अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों के कब्जे में देने पर रजामंद हो गया। इसने अपने बेटे संभाजी को भी मुगल फौज का हिस्सा बनाया और राजा जय सिंह की वसातत से औरंगजेब के दरबार में पेश हुआ। शिवाजी को 5000 अमीरों में जगह मिली, मगर वो इससे नाखुश था और वहां अपने म्यार के मुताबिक मनसब न मिलने पर काफी हंगामा आराई की। शिवाजी की हंगामा आराई करने पर औरंगजेब ने इसे जेल में डलवा दिया, मगर वो पहरादारों को रिश्वत देकर वहां से फरार हुआ और दक्कन जा पहुंचा। 1674 में बीजापुर सल्तनत के जवाल के बाद शिवाजी ने राजा का मनसब इख्तियार किया और 6 साल बाद इसका इंतकाल हो गया। मराठों की शोरश इसके इंतकाल के बाद भी खत्म न हो सकी, लिहाजा 1680 में औरंगजेब खुद दक्कन गया ताकि इस मामले को निपटा सके। मराठों के साथ साथ इसने 1686 में गोलकंडा पर भी हमला कर दिया, जिसका फरमारवा अबुल हसन तानाशाह था। औरंगजेब को फतह हुई और अबुल हसन को नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद औरंगजेब ने बीजापुर को भी खुद फतह किया और सारी तवज्जो मराठों की शोरश को कुचलने में लगा दी। इस वक्त शिवाजी का बेटा संभाजी मराठों पर हुकूमत कर रहा था, जिसे गिरफ्तार करके इसकी आंखें निकाल ली गई और अजियत दे देकर कत्ल कर दिया गया। इसके बाद मराठों ने शिवाजी के दूसरे बेटे राम को तख्त नशीन किया, मगर रायगढ़ की फतह के बाद इसकी भी हुकूमत खत्म हो गई और राजा राम भागकर जंजी चला गया और यहाँ आकर मराठों ने किला जंजी पर कब्जा कर लिया। यह इलाका मौजूदा इंडिया के तमिलनाडु में मौजूद है। संभाजी के 9 साल बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर इसके साथ अच्छा सलूक करते हुए इसकी परवरिश मुगल दरबार में की गई, मगर इसने इस्लाम कबूल नहीं किया। इसके इस्लाम कबूल ना करने की एक वजह यह भी बताई जाती है कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता तो मराठा के तख्त पर अपना हक खो बैठता और औरंगजेब के लिए बेकार हो जाता। इसके बाद औरंगजेब ने किला जंजी के इलाके को फतह करने की ठानी, जिसके लिए इसने अपने काबिल एतमाद जनरल जुल्फकार खान को ये जिम्मा सौंपा ताकि वो तमिलनाडु और कर्नाटका को मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बना सके। जंजी का मुहासरा सितंबर 1690 से 8 जनवरी 1698 तक जारी रहा। मुगल शहनशाह औरंगजेब ने इसके बाद गाजीउद्दीन खान फिरोज जंग अव्वल को हुक्म दिया कि वो जंजी किले की तरफ जाने वाले रसद के तमाम रस्तों की हिफाजत करे और ज़रूरत पड़ने पर जुल्फ़कार अली खान की मदद और कुमक फराम करे। जंजी का मुहासरा रिकॉर्ड शुदा तारीख में किसी एक मुगल फौज का सबसे तवील मुहासरा था। ये 8 साल तक जारी रहा। जंजी किला 1649 से बीजापुर के आदिल शाहियों के कंट्रोल में था, मगर 1677 में मराठा बादशाह छत्रपति शिवाजी ने बीजापुर की फौज को शिकस्त देकर जंजी किले पर कब्जा किया था और इसे यूरोपीय मियार के मुताबिक तैयार किया था। इसने किले के चारों तरफ नई फसीलें तामीर की, गढ़े खोदे, मीनार बनाए और तमाम कामों को कमाल महारत के साथ सरंजाम दिए। इसके बाद किला महातक कबीले की कमान में रखा गया। किले को बाद में मराठा छत्रपति राजा राम के दूसरे दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया गया ताकि मुगलों का दबाव रायगढ़ से हटाया जा सके। 1693 में 75 साल औरंगजेब बीमार पड़ गया और इसके बेटों ने तख्त नशीन होने के लिए तलवारें खींच ली, मगर औरंगजेब ने जल्द ही हालात पर काबू कर लिया। मगर 1889 से 1898 तक 9 साल के अरसे में जंजी के एक किले को भी फतह न किया जा सका। मुगल सिपाही और जर्नैल थक कर पीछे हटने लगे और राजा राम सितारा की तरफ कूच कर गया और मराठा एम्पायर की तोसी में लग गया।
اس کے بعد 1700 میں راجا رام فوت ہو گیا اور اس کی بیگم تارا بائی نے اس کے 4 سالہ بیٹے شیواجی دوم کو اگلا راجا بنایا اور خود سلطنت کے معاملات سنبھالنے لگی۔ مورخین کے مطابق تارا بائی اپنے شوہر سے بہتر لیڈر کے طور پر ابھری۔ اس نے نہ صرف مغلوں کے حملوں کو ڈٹ کے مقابلہ کیا اور مغلوں کو پسپائی پر مجبور کیا، بلکہ اس نے سلطنت کی وسعت میں بھی اضافہ کیا۔ تارا بائی نے اپنے کئی مغلوں کے ہاتھوں گنوائے ہوئے قلعے بھی واپس فتح کر لیے تھے۔ تارا بائی کی مرہٹا فوج مغلوں کی فوج کی نسبت زیادہ منظم اور موبلائز تھی۔ علاوہ ازیں تارا بائی کی فوج پہاڑی علاقوں کی عادی تھی اور اپنے علاقوں کو بہتر جانتی تھی اور گوریلا وارفیئر میں ماہر تھی، جبکہ مغل فوج اس کی نسبت پہاڑی علاقوں سے ناآشنا تھی اور پہاڑوں میں حرکت کرنے میں کافی دقت محسوس کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اورنگزیب کی بگڑتی صحت کے پیش نظر مغل شہزادے اپنی سیاسی اور فوجی قوتوں کو بڑھانے میں مصروف رہتے تھے۔ درباری مختلف حلقوں میں تقسیم ہو کر اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش میں مصروف تھے، جبکہ اورنگزیب کے قابل بھروسہ جرنیل فوت ہو چکے تھے۔ 1699 سے 1707 کے دوران بوڑھے اورنگزیب نے خود مختلف محاصرے کیے۔ اورنگزیب نے ان محاصروں سے کچھ حاصل نہ کیا۔ 1706 میں ایک محاصرے کے دوران اورنگزیب بے ہوش ہو گیا اور ایک پالکی میں احمد نگر لایا گیا۔ 3 مارچ 1707 میں اورنگزیب اپنے قلعے میں فوت ہو گیا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغل سلطنت کو کوئی بھی اہل جانشین نہ مل سکا۔ اس کے بعد آنے والے مغل بادشاہ عیاش اور سست تھے، انہوں نے مغل سلطنت کو زوال کا شکار کر دیا اور آگے آنے والے مغل بادشاہ مرہٹوں کے بڑھتے قدم نہ روک سکے، کیونکہ وہ سیاست، سپاہ گری اور انتظامی معاملات سے آری تھے۔ انہوں نے پورے ہندوستان پر پھیلی مغل سلطنت رفتہ رفتہ محض دہلی اور اس کے مضافات تک ہی محدود کر دی اور آخرکار 1857 میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بعد مغل سلطنت کے برائے نام دور حکومت کا بھی اختتام ہوا۔